وائٹ بورڈ شیئر ہو رہا ہے نا؟ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ چیٹ میں ٹائپ کر دیں۔ چلیں کلاس سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن استنى بسنته إلى يوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ جو علم بھی ہم حاصل کریں وہ ہمارے لیے علم نافع بن سکے اور ہمارے لیے اور ہمارے عمل صالح میں کنورٹ ہو سکے، آمین یا رب العالمین، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ بات ہو رہی ہے تحویل قبلہ کے ٹاپک کی۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ کے لیے میں نے اسے تھوڑا سا سمرائز کیا تھا کہ 14ویں رکوع تک جو ہے وہ جو بھی بنی اسرائیل پر فرد جرم عائد ہو رہی تھی اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مورو لیس کمپائل کر دیا سارا، وہ آلموسٹ سارے ان کے جو عقیدے کی، اعمال کی، اخلاق کی، جو کچھ بھی ان کے اندر پرابلمز آ چکے تھے جو ان کے زوال کا سبب بنے، اور فائنلی جو ہے وہ یہ نوبت آئی کہ ان سے جو ہے وہ منصب نبوت لے کر بنی اسماعیل کی طرف اب جو ہے وہ شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر انعام کیے اور اس کے بعد جو انہوں نے مسلسل انگریٹفل ایٹیچیوڈ شو کیا، اس کی وجہ سے جو ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گریٹر پلان تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ جو آخری رسول آئے گا، جو رسول آئے گا یہاں اس سرزمین میں، وہ انہی میں سے آئے گا، وہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ آپ بھیجیے گا۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 14ویں رکوع سے ہی جو ہے وہ تحویل قبلہ کی تمہید کی آیت وہاں پر بھی ہم نے دیکھی تھی، ٹھیک ہے، وَلِلَّهِ المشرق والمغرب۔ تو یہ جو ہے وہ کم و بیش انہی الفاظ میں جو ہے یہ دوبارہ آیت ہم آج بھی دیکھیں گے۔ اور جب ہم 15ویں سے 18ویں رکوع تک جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹرانزیشنل رکوع ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے بات ہوئی جن کی ہونی چاہیے تھی، ان ہستی کی جنہوں نے دین حنیف کی بنیاد رکھی۔ آف کورس ہم سب جانتے ہیں ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چونکہ بنی اسماعیل کی طرف یہ منصب امامت اور نبوت جب شفٹ ہونا تھا تو جو سینٹر ہے یعنی بیت اللہ، مسجد الحرام، اس کی کیا سگنیفیکینس ہے، اور یہ سگنیفیکینس کوئی اس وقت سے نہیں تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، یہ سگنیفیکینس مسجد الحرام کی تب سے تھی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، یعنی لوح محفوظ میں ہی جو ہے وہ بیت اللہ کی حرمت اور یہ کہ یہ کعبۃ اللہ ہوگا، اور یہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ تا قیامت ایک ایسی جگہ ہوگا جہاں وہ لوٹ لوٹ کر آئیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور یہ امن کا مقام رہے گا، اور یہاں پر جو ہے وہ خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے رزق جاری رہے گا۔ اور جو حج جیسی خاص عبادت ہے، خاص الخاص عبادت ہے، اس کے مناسک یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اس کے علاوہ اور روئے زمین پر کہیں پر بھی انجام نہیں دیے جا سکتے۔ تو اس ضمن میں ہم نے بیت اللہ کی بھی جو ہے وہ کنسٹرکشن دیکھی، بلکہ ریکنسٹرکشن، ٹھیک ہے، جو سب سے پہلے آپ کہہ لیجئے کہ پراپر کنسٹرکشن جو کی گئی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، جو دونوں نے اکٹھے مل کر کی، اور پھر اس دوران جو آپ دعائیں کرتے رہے، جو دعاؤں کا سلسلہ تھا وہ ہم نے اسوہ ابراہیمی میں دیکھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کے بہت ہی اور بھی خوبصورت پوائنٹ جو ہیں وہ انفولڈ ہوتے رہے، اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو بالکل واضح فرما دیا کہ یہودی نصرانی ہونے سے یا یہ کہ کسی اور فرقے کا رکن بننے سے یا کچھ بھی اور کر لینے سے جو ہے وہ نجات ممکن نہیں، صرف اور صرف نجات جو ہے وہ ملت ابراہیمی کے ساتھ وابستہ ہونے سے ہے،
اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ملت ابراہیمی یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک ملت رہے، اور وہ اتنا بڑا کام کر کے گئے، وہ اتنی ہیوج پرسنالٹی تھے، جیسے کہ ایسے انسانوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ون مین آرمی ہوتے ہیں، یا وہ دے آر این انسٹیٹیوٹ ان دیم سیلوز. تو اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ ان کے طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی بھی یہ کلیم کرتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی اور مارکیٹ میں آ کر یہ بیچنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ یہ خرید لیں تو آپ جنت میں چلے جائیں گے یا آپ ہدایت پا جائیں گے، یا نہیں، یہ جو ہم عقائد آپ کو بھیج رہے ہیں، یہ جو ہم دین کا نسخہ، یا یہ جو ہم نے دین کا ڈیزائن خود ڈیزائن کیا ہے، تھوڑا سا پیچھے سے بھی لیا، تھوڑا سا خود ملا کر یہ جو ہم بیچ رہے ہیں آپ یہ لے لیں تو آپ کی نجات ممکن ہے. تو یہ ساری عقائد جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پہلے کہ پراپر تحویل قبلہ کا حکم آ جاتا اور اس کا اعلان ہو جاتا، تمام کی تمام وہ باتیں جو عقیدے کے حساب سے پیوٹل امپورٹنس کی حامل تھیں ان کی تصحیح کر دی گئی. اور ایک دفعہ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کم از کم بھی دو دفعہ تو یہ باتیں دہرائی گئی ہیں، اور کچھ تو بالکل اسی طرح، یعنی آیات بھی وہی ہیں، الفاظ بھی وہی ہیں، انہی الفاظ یعنی ہو بہو وہی الفاظ جو ہے وہ دہرا دیے گئے، اور کچھ جو ہے وہ مختلف طریقہ اختیار کر کے مختلف طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں مثالیں پھیر پھیر کر بیان کرتا ہوں، تو کچھ کو ذرا دو تین مختلف اینگلز کے ساتھ، لیکن یہ کہ یہ جتنے بھی پیوٹل امپورٹنس کے حامل عقائد تھے ان کی جو ہے وہ ان سب کو یہاں کمپائل کر دیا گیا، ان کی تصحیح کر دی گئی. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جو لیگیسی چھوڑی، وہ لیگیسی جو ملت ابراہیمی تھی، بیسیکلی ان کی لیگیسی کیا تھی؟ ابراہیم کا طریقہ، ملت ابراہیمی. انہوں نے اس بات کی فکر کی کہ نہ صرف اپنے بیٹوں بلکہ اپنے پوتے حضرت یعقوب، اور پھر انہوں نے وہ لیگیسی، وہ وصیہ، اس کو اتنا جو ہے وہ فرملی امپلیمنٹ کیا اپنی پوری زندگی میں اپنے عمل سے، کہ وہی لیگیسی جو ہے وہ ان سے ان کی اولاد نے سیکھی، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی ان کو یہی رول ماڈل کرتے ہوئے دیکھا. ان کے دل میں، ان کی زندگی میں، ان کے عمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پہلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اول، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آگے کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ انہوں نے اپنے ہر عمل سے ثابت کیا، جبکہ اللہ نے ان کو مختلف کلمات سے آزمایا تو وہ ہر کلمے پر پورا اترے. اور پھر یہ کہ انہوں نے یہ میک شور کیا کہ یہ وصیہ وہ کریں، اور اسی طرح یہ لیگیسی حضرت یعقوب یعنی ان کے پوتے پوتے تک پہنچی، تو انہوں نے بھی آگے اپنے بیٹوں، جو جن سے کہ پھر پراپر بنی اسرائیل جو ہے اس کے اندر نبوت کا سلسلہ بھی چلا، تو انہیں بھی یہی لیگیسی حضرت یعقوب بھی جو ہے وہ یہ چھوڑ کر گئے، اور انہوں نے میک شور کیا، ان سے یہ پوچھا کہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے، اسی رب کی عبادت کریں گے جن کی لیگیسی ہم تک پہنچی ہے، جو ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانیں قربان کر کے، اپنی ہر خواہش، ہر محبت کو جس الہ کی خاطر قربان کر کے یہ لیگیسی ہم تک پہنچائی ہے، تو اے ہمارے باپ، اے ہمارے ابا، ہم انہی کی لیگیسی کو ہم فالو کریں گے. اب یہ جو ہے یہ اس میں جو ہے وہ یہاں پر بات ہے کہ ساری جو بات کرنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں، اچھا ایک امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے، جو ایک پوائنٹ تھا رہ گیا تھا کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب موت آئی، یہ جو آیات آپ کے سامنے ہیں اس وقت 133 134، اس میں تھوڑا سا کراس ریفرنس نہیں، اس میں تھوڑی سی ریفلیکشن اگر ہم اپنے بیہیویئر پر کریں، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی امپورٹنس چھوڑ کر جائیں پیچھے. ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنی اولاد کو اس سے یہ چاہیں کہ یہ ہمارے طریقے پر چلے. اگر ہم نے اپنی اولاد کو اپنا طریقہ سکھا دیا، تو ہم جو کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اچھا اب ہم بہت سکون کی موت مر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے جو خود ڈیزائن کیا، جو ہم نے خواب دیکھے، یا جو ہمارا طریقہ رہا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد بھی بالکل اسی کی فالوور بن چکی ہے. لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے، جو ان کے 12 بیٹے، جن سے 12 قبیلے اور نسل چلی ہے بنی اسرائیل کی، انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ دادا کی، اور یعنی اس الہ کی عبادت کریں گے. تو حضرت یعقوب نے جو لیگیسی حضرت ابراہیم سے انہیرٹ کی، وہ کیا تھی؟ کہ اللہ کی طرف جوڑنا ہے، اللہ کی فرما برداری میں لے کر آنا ہے، اللہ کے احکامات سب سے اوپر ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ میرے بارے میں، یعنی ایز اے پیرنٹ جو ہے وہ میری اولاد مجھے فالو کرے گی یا نہیں، فکر کیا ہے کہ میرے بعد میری اولاد اللہ کو فالو کرے گی کہ نہیں. تو جب انہوں نے، ان کی اولاد نے جو ہے وہ یہ جواب دیا، تو الحمدللہ پیرنٹنگ ویل ڈن. ٹھیک ہے، یعنی یہ پیرنٹنگ ویل ڈن کب ہوگی؟ جب ہمیں یہ نہیں کہ میری اولاد میری مرضی کو فالو کرے گی یا نہیں، بلکہ یہ کہ کیا یہ اللہ کی مرضی کو فالو کرنے والی ہوگی یا نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ بات وہی بنی اسرائیل کی چل رہی ہے، اور بنی اسرائیل اب یہود اور نصارہ دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہوئے تھے آفٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام.
تو یہ کہہ دیا گیا کہ ان کو یہ جواب دے دیا جائے، جب یہ کہتے ہیں، یہ دعوے کرتے ہیں بہت بڑے بڑے، اپنے امانی جو ہے یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں اس معاشرے میں کہ یا یہودی اور عیسائی ہو جاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے یا ہدایت پا جاؤ گے، تو کہہ دیجئے کہ نہیں، حضرت ابراہیم کا طریقہ، اور حضرت ابراہیم کا طریقہ ان کی ملت کیا تھی؟ حنیف، ٹھیک ہے؟ حنیف کیا ہے؟ میں نے بہت دفعہ بتایا، اب آپ میں سے کوئی بتائے حنیف کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ٹھیک ہے، اب تو پاکستان میں بھی صبح کے 7:30 پونے 8 ہو گئے، آنکھیں کھل گئی ہوں گی بالکل ٹھیک سے، فجر کے بعد کا ٹائم بھی نہیں ہے کہ نیند آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ حنیف اب کوئی بتائے؟ حنیف بہت دفعہ ہوا ہے، اور یہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں اس لیے آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں، پچھلے 3 4 ہم جو کر کے آ چکے ہیں نا اب تک کے، جب سے یہ ٹاپک شروع ہوا ہے، ہم نے ورڈ حنیف کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بہت دفعہ دہرائی ہے، جی فریہ؟ یعنی بالکل فوکسڈ اور یکسو جس کو کہتے ہیں. یکسو ہو جانا، یعنی جتنے بھی باقی کے راستے ہیں ان سب کو چھوڑ کر ان سے علیحدہ ہو جانا، جتنے بھی ٹیڑھ چل رہی تھی اس کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جانا، اور وہ یا پھر یہ کہ ایک ہی طرف کو یکسو ہو کر اپنا رخ اختیار کر لینا. اور یہ عربی کی خوبصورتی ہے کہ بہت تھوڑے ہی جو ہے وہ ڈفرینس ہے نا، اس کا اپوزٹ آتا ہے. حنیف کا اپوزٹ ہے جنیف. جنیف کا مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستے اختیار کر لینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی نے جو زبان اپنے اکرام کے لیے چوز کی ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہ مسلمانوں کو کہہ دیا گیا، موجود امت مسلمہ کو کہہ دیا گیا کہ تم ان کو یہ جواب دو کہ تم ہی رسولوں میں ڈویژن کرتے ہو، ہمیں اللہ پر، اور اس کے علاوہ یہ کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت اسحاق، یعقوب اور ان کی اسباط، اسباط میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا لاسٹ ٹائم. پھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ٹھیک ہے؟ اور وما انزل الینا، سب سے پہلے تو وہ کہ جو اس وقت نازل ہو رہا تھا یعنی قرآن، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں. بلکہ تم اس کی کیا بات کرتے ہو؟ تم تو نون نبیوں میں سے بھی انکار کر دیتے ہو. تم تو اسماعیل علیہ السلام کو کبھی کہتے ہو کہ وہ تو چونکہ ایک باندی کے بیٹے تھے لہٰذا وہ تو سٹیٹس پر ہی نہیں آتے جس پر حضرت اسحاق تھے، تو اصل بیٹے تو صرف حضرت اسحاق تھے. کبھی تم جو وہ حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیتے ہو، ٹھیک ہے؟ کبھی کسی کو جو ہے وہ حضرت عزیر کے ساتھ دشمنی ہوگی، کبھی انہوں نے غلو کر دیا. تم تو نون نبیوں کے اوپر جو نازل ہوا ہے اس سے بھی انکار کرتے ہو. تو چھوڑو، تم ناموں کو چھوڑو، ہم ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کا کیا دعویٰ ہونا چاہیے؟ وما اوتی جن نبی یونا، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمایا، ہم تو ان نون پر بھی، اب ہمیں نہ ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، وہ نبی کون ہیں، نہ ہمیں ان کے نام پتہ ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان پر نازل کیا کیا گیا تھا. لیکن چونکہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے اللہ کے سچے رسول کے تھرو کہ اللہ نے اپنے نبیوں پر حق نازل فرمایا، ہم اس سب حق کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تم ناموں والے انبیاء کا بھی انکار کرتے ہو، ہم تو ان ان نون انبیاء کے اوپر بھی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا ہے، بشرطی کہ اللہ کی طرف سے وہ کلام آیا ہے، ہم ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اور ہم جو ہے وہ اس طرح تمہاری طرح تفریق کرنے والے نہیں ہیں کہ موسیٰ کو مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، عیسیٰ کو مانیں گے یا عیسیٰ کو نہیں مانیں گے. یہ ہم اس طرح کے کا سلیکٹیو ایمان جو ہے وہ ہم اختیار نہیں کرتے، ٹھیک؟ کیونکہ سلیکٹیو ایمان جو ہے نا، وہ رکھنے والے کے بارے میں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری اس طرح سے چھوٹ ہو جائے گی نا، تو اس پر جو ہے وہ غالباً میرے خیال سورہ نساء کی آیت ہے، شاید میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم پتہ نہیں سنائی تھی، یعنی میں آپ کو آپ کے لیے اس کو کر دیتی ہوں ریپیٹ، کہ اور وہ اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے درمیان ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں. وہی لوگ حقیقی کافر ہیں. اللہ کا فتویٰ آ گیا، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ فتویٰ دے دیا کہ اگر کہتے ہو موسیٰ سے بہت محبت ہے، سب کچھ ہے، تو رات بھی مان رہے ہیں، یا اگر نصارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عیسیٰ کو بھی مان رہے ہیں لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے ایسے ایمان کی، تم لوگوں کو ایسے اسلام کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ تم لوگوں کو نجات دلانے والا ہے، نہ یہ تم لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، اس طرح کا سلیکٹیو ایمان. یہ بلکہ میرے سے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی اس آخری کتاب حق میں یہ بتا دیا کہ اصل میں تو یہی کافر ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ جو کافر ہیں جو کوئی اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ تو جرت مند کافر ہیں نا. اصل یہ جو منافق ہیں جو دل کے اندر نفاق لے کے اللہ کی ایک بات انہیں پسند ہے اور ایک بات نہیں پسند، یعنی ایک ایک ہستی کو تم نے رب مان لیا، اور تم یہ پھر اس کے بعد بھی تمہاری اتنی جرت ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اسی ہستی کی طرف سے آنے والی ایک شے کو ہم قبول کریں گے، ایک کا ہم انکار کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایکچولی تم نے اس ہستی کی ربوبیت ہی کا انکار کیا، تم نے مانا ہی کب رب اس کو. جس کو رب مان لیا اس کے سامنے تو پھر اسلم تو ہو گیا، جیسے کہ حضرت ابراہیم نے کیا.
وہ پھر یہ تھوڑا کہتے تھے کہ یہ بات تو مان لیتا ہوں یا آسان لگ رہی ہے، یہ والی جو ہے وہ انکار کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، پھر ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اب سے بالکل فائنل ہے قرآن کے بعد سے، کہ بھئی یہ چیز جس پر اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، جس پر کہ یہ جو کہ اب نازل ہو رہی ہے، تو پھر ہدایت پا جائیں گے۔ یہ ہے ہدایت کا نسخہ یعنی قرآن۔ اور اگر اس کے باوجود وہ منہ موڑتے ہیں تو ہم فی شقاق، آیا نمبر 137 میں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو پھر یہی لوگ ہیں جو بغض کی وجہ سے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَسَا يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہے۔ اور یہ جو آیت ہے نا فَسَا يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ جو الفاظ ہیں یہ مصحف عثمانی میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو آپ اس وقت ایک تو روزے سے تھے اور دوسرا قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو اس وقت جو مصحف میں الفاظ کھلے ہوئے تھے نا، وہ یہ والے کھلے ہوئے تھے، اور یہیں پر آپ کے سامنے اور آپ کے جو خون کے چھینٹے ہیں نا، وہ ان الفاظ پر جو ہے وہ آ کر گرے۔ اور یہ جو ہے وہ اس میں امام ابن ابو حاتم جو ہے نا، ان سے باقاعدہ جو ہے یہ روایت ہے کہ جو مصحف آپ کی گود میں تھا، جب اس پر آپ کا خون گرا تو وہ جس آیت پر گرا وہ یہ والی آیت تھی۔ اور نافع جو کہ تابعی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ خود جو ہے وہ انہوں نے اس آیت پر حضرت عثمان کے خون کو دیکھا۔ بہرحال یہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ بات آگے کی بات سلیکٹیو ایمان کی ہو رہی ہے۔ تو اس کی روشنی میں سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، آج کا لیسن سٹارٹ کریں، اس کی روشنی میں آپ یہ مجھے بتائیے کہ ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہمارا ایمان کیسا ہے؟ کیا ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہے، یا ہمارا ایمان جو ہے وہ سلیکٹیو ہے؟ اب آپ لوگ بتائیں کچھ۔ میں نے اس کی ڈیٹ نہیں ڈالی اس پہ، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جی۔ کوئی اس میں کوئی انپٹ دینا چاہتا ہے؟ میرے حساب سے تو ہمارا ایمان بھی سلیکٹو ہی ہے، اگر ہم آنےسٹلی اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں جو چیز ہوں آسان لگتی ہے اس کو فوراً سے جو ہے نا اس کو اپنی اس میں لے آتے ہیں اپنے عمل میں، اور جو چیز ہوں تھوڑی سی ہمیں یا چھوڑنی پڑتی ہے یا ہمیں اس میں کچھ مطلب کرنا پڑتا ہے، کوئی کہہ لیں کہ تردد کرنا پڑتا ہے یا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو ہم ساتھ ہی جو ہے وہ اس چیز کو لے کے تو تھوڑا سا مطلب وہ کیا کہتے ہیں جس کو اس میں پڑ جاتے ہیں کہ یار ہم کریں یا نہ کریں۔ تو یہ چیز ہوں تو ذکی ایمان تو ٹھیک ہے۔ ہمارا بھی ہے اگر ہم بالکل آنےسٹلی دیکھیں تو۔ ہوں ہے نا اور بڑھیا بھی کہہ رہی کہ سلیکٹیو ہے، کوشش کریں اور 100% ابھی کر سکیں۔ اچھا چلے کوشش کریں، پھر تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ عطیہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ اب میں بھی یہی ہوں کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھے تو لگتا ہے ہم بہت ہی زیادہ سلیکٹیو ہیں۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ ایمان ہے ہی نہیں۔ آپ تو بڑے خوش گمان لوگ ہیں، بڑے خوش فہم ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں نا سلیکٹیو ایمان ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے ہم لوگوں کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جب نفاق آ گیا نا، تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر وہ کوئی 30% ایمان بچا بھی ہے نا، وہ بھی خطرے میں ہی پڑا ہوا ہے۔ تو اور نفاق ہوتا کیا ہے؟ یہی تو ہے، اللہ کے احکامات سے کراہت، اللہ کے احکامات سے منہ موڑنے کو دل کرنا، اللہ کی کسی بات کی طرف سے جو ہے وہ غفلت میں اس لیے پڑے رہنا کہ اگر پتہ چل گئی تو مشکل مشکل یعنی بوجھ بوجھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے ہمارے اندر؟ یہ ہے نہیں، ہم سب کے اندر ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ ہماری زندگی میں اللہ کی اہمیت ہے کتنی۔ اللہ کے کام تو بعد میں آئیں گے، اللہ کی اپنی اہمیت کتنی ہے ہماری زندگی میں، ہمیں اس کا کتنی دفعہ دن کے 24 گھنٹوں میں خیال آتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں قرآن کہاں کھڑا ہے؟ ہم کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں قرآن کو سیکھنے کے لیے؟ ہماری جو کمٹمنٹس ہم خود لیتے ہیں اپنی خوشی خوشی، ٹھیک ہے، بہت وہ ایکسائٹیڈ ہو کر، ہم ان کمٹمنٹس کو بھی جو ہے وہ آدھے راستے چھوڑ کے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں دنیا کے اور کام بہت ضروری ہوتے ہیں اس لیے۔ تو بالکل ایسی ہے نا سعدیہ کہ یہی منافقت ہے نا، ہم سب کے اندر ہوتا ہے نفاق۔ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ نفاق جب ایمان 100% سے نیچے گیا تو جو باقی کی پرسنٹیج ہے وہ نفاق آکیوپائی کرتا ہے۔ بس اب اس کو خود دیکھ لیں۔ مومن کا یہ ہوتا ہے، اس کو یہ اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو بھانپ لیتا ہے اپنے دل کی صورتحال کو، اور ٹائملی اس کے اوپر ایکشن لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہوتے 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 وہ ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے، پھر اسلام وہ صرف ہم قانونی مسلمان پھر رہ جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ریچولز کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ پھر ہمارے دلوں کی حالت وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔
ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ اللہ کرے کہ سلیکٹیو ایمان بھی ہو، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ رحم کرے، شاید کبھی کبھار تو یہی لگتا ہے دل کے جو حالات ہیں کہ پتہ نہیں ایمان ہے بھی یا نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ بات آ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ایسی مبارک ہستی ہیں کہ انہیں ٹیسٹیمونیل دے دیا، انہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ ممتحن سے مل چکا ہے کہ وہ ڈسٹنکشن سے پاس ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ ہستی جن کا اسوہ سامنے رکھنا ہے۔ تو یہاں پر آج کی امت مسلمہ جو اب سے 1400 سال پہلے قرآن جب نازل ہو رہا تھا، تو یہ جب سے یہ ہمارے سامنے یہ اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ کہیے کہ ایک سٹینڈرڈ جسے کہتے ہیں نا گولڈ سٹینڈرڈ، حضرت ابراہیم کا اسوہ، یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ہمارے لیے تو ان کا اسوہ بالکل کافی ہے، بلکہ کافی ہی ان کا ہونا چاہیے، ہمیں تو فالو ہی ان کا کرنا ہے۔ لیکن جب ہم ابراہمک ریلیجنس کی بات کریں گے، چونکہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدینے کی زندگی کے ساتھ بات کرتی ہے، آپ یہی سمجھیے کہ سورہ بقرہ بالکل یہ جو اب ہم اوورسیز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اس زمانے سے بات کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد اہل کتاب ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہمارے ارد گرد جو ہے وہ یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں۔ تو یہ ہم سب لوگوں کا جو کامن پوائنٹ ہے وہ حضرت ابراہیم کی ہستی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ جو ہے ان کی ملت، اور جو ان کا طریقہ تھا، اور ان کا جو دین تھا، اور ان کا دین جو ہے وہ حنیف تھا۔ اگر اس سے کوئی بھی ڈیویٹ کرے گا ان تینوں جو ہے وہ گروہوں میں سے، تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ ملت ابراہیمی سے ہٹ چکا، وہ دین حنیف سے ہٹ چکا۔ تو بات وہی والی آگے کنٹینیو ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بات پھر آ گئی صبغۃ اللہ کی آئی تھی، اس کو بھی میں کچھ اس کے بارے میں ایک دو باتیں آپ کو، جیسے پتا ہے کہ عیسائی جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ جب کچھ دن کا ہوتا ہے بچہ، تو وہ اس کو لے کر جاتے ہیں نا اپنے پادری کے پاس، اور کہ وہ ان کا ایک یہ ریچول ہوتا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں نا بچے کا 7ویں دن عقیقہ، اور پھر وہ اس میں ہم جانور قربان کرتے ہیں، اور جو ہے وہ کی جاتی ہے، یہ سر مڈوایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سر مڈایا جاتا ہے بچے کا۔ تو اسی طرح وہ کیا کرتے ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں بیپٹزم، یہ ان کی جو ریچول ہے کہ وہ ان کا ایک کچھ پانی ہوتا ہے کلرڈ، یا یہ کہ اگر کوئی کنورٹ ہو کر آئی عیسائیت میں تو اس کو بھی پھر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ تو کوئی ایڈلٹ بھی ہو چاہے، اور بچہ اگر پیدا ہوا ہے کسی عیسائی خاندان میں، تو اس کو بھی وہ کیا کرتے ہیں، اس کلرڈ واٹر میں اس کو ڈپ کرتے ہیں، پورا ایک دفعہ ڈپ کر کے نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو وہ کہتے ہیں بپتسمہ کی رسم ہوتی ہے، ابتسام بھی کہا جاتا ہے انگلش میں، آپ بیپٹزم کے نام سے آپ نے کچھ موویز بھی شاید دیکھی ہوں، اور اس کے اندر بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا۔ تو یہ بیسیکلی یہ ان کا یہ ریچول شو کرتا ہے کہ اب اس انسان پر یہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر صبغۃ اللہ، تاکہ وہ لوگ ریلیٹ کر سکیں، کیونکہ انہیں بہت اچھے سے پتا ہے کہ وہ جو صبغہ وہ یہ کرتے ہیں ان کے ہاں تو پوری رسم ہے۔ تو یہ کہا کیا 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 کہا گیا جا رہا ہے یہاں پر، اگر کسی کا رنگ چڑھانا ہے نا اپنے اوپر، تو ومن احسن من اللہ صبغۃ، تو پھر اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا کوئی رنگ ہو سکتا ہے جس کو انسان اختیار کرے، جسے وہ اپنے اوپر چڑھائے۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کی بات کیا ہے کہ یہ نصرانیت اور یہودیت، اور اب بھی اس موجودہ امت مسلمہ نے بھی، جب ہم بھی دین کی طرف آتے ہیں، جب مختلف فرقوں کے تھرو آتے ہیں، تو پھر ہم اسی فرقے کا رنگ لے کر ساری زندگی چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرقہ واریت جو ہے نا، اس کا رنگ کاٹو اپنے اوپر سے، مکمل سفید ہو کر اللہ کا رنگ چڑھا لو اپنے اوپر۔ اور پھر اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، عبادت کیا ہے، عبد ہو جانا کیا ہے، پیچھے کیا آیا تھا کہ ہم اللہ ہی کے لیے مسلمون ہیں، ہم اسی کی اطاعت کرتے ہیں۔ جب یہی اطاعت شدید محبت کے ساتھ ہو جائے کمبائن، تو اسے کہتے ہیں عبادت۔ کیونکہ دیکھیں اطاعت تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ میں نے تو تمام پوری کائنات ہی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت پہ لگی ہوئی ہے، تون و کرہن، چاہے وہ اپنی مرضی سے، چاہے یہ کہ اللہ نے اس کو اپنے حکم کے تابع کر کے اس کو کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تون یا کرہن، دونوں طرح سے۔ لیکن عبادت کیا ہے، شدید محبت سے اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہ پھر وہ مومن وہ بن جاتا ہے، بات اس پر اختتام پذیر ہوئی تھی کہ وہ مومن پھر وہ بن جاتا ہے جس کا اس کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ ہی اس کا کان بن جاتا ہے، اور اللہ ہی اس کا پاؤں بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تمثیل کے طور پہ تھیں، اور ہم نے اس کو تھوڑا سا دیکھا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں آج کے لیسن میں، اسی رکوع کی جو ہے وہ ہمارے پاس آخری 2-3 آیات جو رہ گئی ہیں۔ بعد اعوذ باللہ، قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وكانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ
ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم خالص اسی کے لیے عمل کرنے والے ہیں۔ ابھی ایک اور درجہ آ گیا، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ ٹھیک ہے، بات کیا ہے اس میں؟ کوئی بہت لمبی بات نہیں ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ جھگڑا کس کا ہے؟ نبی پر جھگڑا ہے، کتاب پر جھگڑا ہے۔ اچھا چلو، رب تو ایک ہی ہے نا، یہ تو مانتے ہو۔ اچھا، رب کو اگر ایک مان لیا، پھر اب اس بات میں مزید جھگڑا پھر رہ ہی کیا گیا؟ وہ رب ہے نا، تو پھر اس کی شان تم بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں۔ تو وہ رب جب چاہے جس کو چاہے نبی بھیجے بنا کر، رسول بنا کر بھیجے۔ وہ چاہے تو کتاب اتارے اس رسول پر، نبی پر نہ چاہے تو نہ اتارے، چاہے تو ان کو صحیفے دے، ٹھیک ہے، چاہے زبور اتارے چاہے قرآن اتارے۔ جب بات یہ ہے کہ رب کو ہی پہچان لیا، تو پھر اب رب کی ہی ڈیزیگنیٹڈ جو آگے شاعر آ رہے ہیں ان کے اوپر جھگڑا کیسا ہے؟ اور اگر ان کے اوپر جھگڑا ہو گیا تو بھی اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہارا اللہ کے بارے میں عقیدہ ہی پرابلم میں پڑ گیا۔ تو یہ بھی ان کو ایک طرح سے فوڈ فار تھاٹ دی جا رہی ہے کہ تم بہت اللہ اللہ کر رہے ہو، شریعت کی بات کرتے ہو، کتاب کی بات کرتے ہو، نبی کی بات کرتے ہو، آخرت کی عقائد تو سارے وہی ہیں، ٹھیک، اپیرنٹلی تم وہی بات کر رہے ہو، لیکن تمہیں اتنی پرابلم ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ اگر تم واقعی اللہ کو اپنا رب مانتے تو پھر تو تمہیں اس بات میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ محمد کو رب بنا کے بھیجتے، یا کہ ابو بکر کو رب بنا کے بھیجتا، یا کہ عمر کو یا عمر ابو بکر کو نبی بنا کر بھیجتا، یا کسی اور کو بنا کر بھیجتا، یا بنی اسرائیلی سے بھیجتا، صرف اس لیے کہ تم لوگوں سے کنسلٹیشن نہیں کی، صرف اس لیے کہ بنی اسرائیل سے نہیں آئے اور وہ امیین میں سے ہو گئے۔ تو اب اس بارے میں اگر تم جھگڑے میں پڑے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہی سے ڈائریکٹ جو ہے وہ تمہارا جھگڑا ہو گیا ہے۔ اب یہ تم جو ہے وہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ معاملہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان نہیں رہا، معاملہ اب تمہارے اور اللہ کے درمیان چلا گیا۔ اب یہ تو پھر تمہارا جھگڑا اللہ کے ساتھ ہے، اب یہ تو تم اللہ تعالیٰ سے پوچھو جا کر، جھگڑو پھر کہ اللہ تعالیٰ کیوں جو ہے وہی رب جس کے بہاف پر تم اتنے بڑے بڑے امانی پال کے بیٹھے ہوئے ہو کہ ہمیں تو جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی، ہم تو اس کے بیٹے ہیں، ہم تو اس کے بہت لاڈلے ہیں، ہم جو ہے وہ دنیا پر حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، باقی ساری جو بنی نوع انسان ہیں وہ تو جینٹائلز ہیں، وہ تو گوئم ہیں، ہم ان کو اپنے تجرباتی جانور کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، دنیا میں بھی ساری نعمتیں ہمارے لیے تھیں اور آخرت میں بھی سارے درجات ہمارے لیے ہیں۔ تو جب تم اس رب کے اتنے ہی قریبی ہو، اتنے ہی تم اس کی محبت کے دعوے کرتے ہو، یا تم یہ کہتے ہو کہ وہ اتنے پریویلیج ہو، تو پھر اس کی طرف سے آنے والے احکامات، کتابیں، انبیاء کے بارے میں تمہاری یہ تفریق کہ اس کو مانوں اس کو نہ مانوں، یہ کیا سلسلہ ہے آخر؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جھگڑا تو اس رب سے بھی ہو گیا جس کے بھی یہاں پر تم اتنے بڑے بڑے کلیم کر رہے ہو۔ تو ٹھیک ہے، حالانکہ بات تو وہی ہے کہ تم بہت اچھے سے جانتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم اپنا عمل کرتے ہیں، تم اپنا کام کرو۔ اگر تم نہیں ہمارے ساتھ وہ جسے کہتے ہیں نا کامن پوائنٹ پر بیٹھ کر اور اس کانفلکٹ کو ریزالو نہیں کرنا چاہتے، اور کامن پوائنٹ کیا ہے؟ توحید، اللہ کو تم مان رہے ہو، ایک مان رہے ہو، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور تمہیں بھی پتہ ہے کہ ہم اسی اللہ کو اپنا رب ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں جس سے تم اپنا رب مانتے ہو۔ یا توحید کے باوجود، توحید کے بعد بھی اگر انسان اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وہ انبیاء ہیں، یا وہ ملائکہ ہیں، یا وہ کتابیں ہیں، یا وہ ہدایت کا کوئی بھی اور سورس ہے، اس کے بارے میں اگر وہ شک میں پڑ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں بھی اب شک میں پڑ گیا۔ لہٰذا ٹھیک ہے، اگر تم نے اب اس بات کو جھگڑے ہی میں رکھنا ہے تو پھر جو تم کرنا چاہتے ہو تم اس کو کنٹینیو کرو، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم نے تو جو اپنے اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایون قرآن کے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے درمیان ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ موسیٰ پر ایمان لے کے آؤ، تو ہم بالکل ایمان لائیں گے، کیونکہ ہماری محبت تو اللہ کے ساتھ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جس بات کا حکم دیں گے ہم وہ حکم مانیں گے، ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، یعنی یہ تمام انبیاء، یہ تمام جو تمہارے آباء و اجداد ہیں اور ہمارے بھی ہیں، ہم انہیں بھی اپنے آبا مانتے ہیں، ہم بھی انہیں اپنے آبا مانتے ہیں،
تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ عیسائی تھے یا یہودی؟ اور یہ بات میں نے لاسٹ ٹائم بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ آج ہم کسی ایک فرقے یا کسی ایک فقہ سے منسلک ہونے پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اہل حدیث ہو گیا، فقہ حنفی سے بلانگ نہیں کرتا، یا یہ کہ وہ فقہ شافی کا ہو گیا، یہ تو کافر ہی ہو گیا، یا یہ کہ یہ نہیں کر رہا رفع یدین اور اس کا فقہ حنفی سے تعلق ہے، اس کا مطلب ہے یعنی یہ اس کا ہمارے فقہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ کافر ہی ہو گیا۔ پھر آپ اس سے آگے آ جائیے تو فرقہ از سم تھنگ ایلس اور فقہ از سم تھنگ ایلس۔ فرقہ کہتے ہیں سیکٹ کو، اور فقہ کہتے ہیں مذہب کو، طریقے کو، ٹھیک ہے؟ تو طریقے جو اسٹیبلشڈ ہیں وہ 4 اماموں کے ہیں، حالانکہ اور بھی امام ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اختلاف کرتے ہیں، بسا اوقات وہ کوئی ایک ففتھ ان کی رائے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بسا اوقات انہی میں سے جو ہے وہ کسی کی رائے کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فقہ سم تھنگ ایلس، فرقہ سم تھنگ ایلس، لیکن ان ساری ڈویژنس کی بنا پر ایمان کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ ایمان کا فیصلہ ہوتا ہے صراط مستقیم پہ اور پرائمری سورس آف ہدایہ کے اوپر۔ اب بالکل اسی طرح ان کی حالت ہی جیسی آج ہماری حالت ہے، ٹھیک ہے؟ آج کو ہم یہی سمجھتے ہیں نا، لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، آج کو ہم یہی کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ شیعہ نہیں ہوگے اگر صرف اہل بیت ہی کو تم سب کچھ نہیں مانو گے تو تم یو آر ڈومڈ۔ سنی کہتے ہیں کہ نہیں، تم نے حضرت علی کا نام بھی کیوں لیا، تم تو مشرک ہو گئے ہو، ٹھیک ہے؟ تم جو ہو وہ بس اب تم جو ہو وہ نکلو باہر دین اسلام سے، تمہارا کوئی حق ہی نہیں ہے، تم ہو ہی نہیں مسلمان، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح جو ہے وہ دیوبندی بریلوی پہ، بریلوی دیوبندی پر۔ تو یہ جو ایگزیکٹلی ہماری آج حالت ہے یہ ان کی ہو چکی ہوئی تھی، جبکہ یہودیت جو ہے وہ پہلے تقسیم ہوئی، اور پھر جو ہے وہ یہودیت جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کچھ وقت کے بعد یہ 2 ریاستیں بن گئی تھیں، یہودا اور ریاست یہودیہ اور ریاست بنی اسرائیل، ریاست اسرائیلیہ، سوری، ٹھیک ہے؟ ریاست یہودیہ اور ریاست اسرائیلیہ، یعنی حضرت عیسیٰ سے پہلے ہی یہودی اپنے ان 2 بڑے گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہوئے تھے، بنی اسرائیل جو ہیں وہ۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس میں مزید جو ہے وہ ان کی آپ سمجھے کہ ڈیویشن نکل آئی، اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو پھر وہ نصرانی کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ ڈیویژنس تو بہت بعد میں آئی ہیں، اور یہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں حضرت ابراہیم سے اور ان سب ہستیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب آپ ان سے پوچھئے کہ اب تم نے کہا ٹھیک ہے، پیچھے آیت گزری کہ آپ لوگوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ یا تو آپ یہودی بنے یا آپ نصرانی بنے، پھر جو ہے وہ ہم پھر ہی آپ ہدایت پا سکتے ہیں، پھر ہی آپ جنت میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہمارا تعلق تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ہے، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو آپ اپنے یہی کلیہ قاعدہ ذرا ان ہستیوں پہ بھی اپلائی کریں اور ہمیں یہ بتا دیں کہ ان کا انجام اب کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو انہوں نے تو نہ کلیم کیا تھا کہ وہ یہودی ہیں، تو نہ انہوں نے کلیم کیا تھا کہ وہ عیسائی ہیں، وہ تو تھے ہی نہیں، وہ اس وقت تو یہ سب چیزیں تھیں ہی نہیں۔ تو یہ پھر وہ بات ہے جسے کہتے ہیں کیا، کہ وہ زبردست قسم کی، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ان کو وہ ایک ایسی ان کی بات ان کے منہ پر مارنا، ان کا عقیدہ ان کے منہ پر مارنا کہ اب آپ لگائیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پر تو کوئی یہودی عیسائی آج بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے سامنے جا کر حضرت ابراہیم کے بارے میں کچھ برا بھلا کہنے کی کوشش کریں تو وہ بہت زیادہ اوفینڈڈ ہوئیں گے، وہ توہین رسالت کا آپ کے اوپر جو لگائیں گے، جو کوئی بھی ان کا قانون ہوگا، تو وہ آپ انہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اتنی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ ان کی ہدایت کا بنے گا کیا؟ آخر وہ کس چیز سے پھر ہدایت پاتے تھے؟ چلیں آپ تو یہودیوں کے ہدایت پا گئے، آپ تو عیسائیوں کی ہدایت پا گئے، اب آپ یہ بتائیے کہ ان ہستیوں کی ہدایت کے بارے میں تو ہم بہت فکر مند ہیں، اور آپ ہی کی وہ بہت بزرگ ہستیاں ہیں، اب کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے؟ تو یہی سوال ہے بالکل، کہ یہ جب کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ جو ہے وہ بالکل ان چاروں میں سے کسی ایک کو کے مقلد نہیں بن کے رہیں گے تو آپ گمراہ ہو گئے اور آپ دین اسلام سے باہر ہو گئے، تو ان سے پوچھئے کہ پھر واقعی یہ بات ہے، تو پھر آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا فقہ فالو کیا تھا، ہمارے خلفائے راشدین نے کون سا فقہ فالو کیا تھا، ہمارے جو تابعین اور تبا تابعین کی نسل تھی انہوں نے کس کا ان چاروں ہستیوں میں سے فقہ فالو کیا تھا، اور اگر نہیں کیا ان چاروں میں سے کسی کا، تو آپ بتائیے کہ ان کی ہدایت کا اور نجات کا کیا بنے گا؟ اب ہم تو بہت فکر مند ہیں، کیا کریں؟ پھر یہ قاعدہ کلیہ ان پر بھی پھر اپلائی کریں، ٹھیک ہے؟ اور مزید نیچے آ جائیں، فقہ تو چلیں تب بن گئے تھے 300-400 سال کے بعد، اب جو ہے وہ اب تو فرقے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیے کہ حضرت علی شیعہ تھے کہ سنی تھے؟
کیسے ان کی نجات ہوگی؟ ان کی نہیں ہوگی تو پھر ہماری کیسے ہوگی؟ ہمیں کیا پتا ہم نے کس کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ہم تو ایک ایسی ہستی ڈھونڈ رہے ہیں جن کو فالو کرنے سے ہماری نجات ممکن ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی ہو جاؤ. اچھا، میں دیوبندی ہو کے میری نجات تو ہو جائے گی، لیکن آپ یہ بتائیے کہ حضرت عثمان غنی دیوبندی تھے؟ حضرت ابو بکر دیوبندی تھے؟ ٹھیک ہے تھے، تو میں پھر ٹھیک ہے ہم بھی دیوبندی ہو جاتے ہیں، ہم فالو کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ تاکہ بھئی ہمیں اب ہمیں یقین ہو گیا، اب ہماری نجات ممکن ہو سکتی ہے، اب ہم ہدایت پا سکتے ہیں. اتنی احمقانہ بات، اتنی احمقانہ بات، بلکہ ایک خطرناک حد تک احمقانہ بات ہے یہ، کہ جس سے آپ نے عقائد ہی پکڑ کے اگلے کے جو ہے وہ شک میں ڈال دیے. نہ صرف آپ نے اس وقت کے عام دور کے ایک عام انسان کے عقائد شک میں ڈالے، ان کا ایمان شک میں ڈالا، بلکہ آپ نے ان برگزیدہ ہستیوں کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کا مطلب ہے آپ یہ اٹھا کر اپنے ہدایت کے فتوے اگر ان کے اوپر چسپاں تو کر کے دیکھیں، تو اس روح سے تو اللہ رحم کرے، اللہ معاف فرمائے کہ ان ہستیوں کی ہدایت کا اور نجات کا پھر کیا بنے گا آخر. تو یہ اب ان کو جو ہے وہ ایک بہت زبردست طریقے سے فوڈ فور تھاٹ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو بات کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق رکھنے سے ہدایت نہیں ملے گی. یہ صرف وہ جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو صراط مستقیم کی ہدایت دے کر بھیجا تھا، اور جو انہوں نے پریکٹس کی، اور جو انہوں نے آگے سکھائی ہے اپنی اپنی امتوں کو، یہ اسی صراط مستقیم پر جو چلے گا وہ ہدایت پائے گا. ٹھیک، پھر آگے چلتے ہیں. کل انتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ کیونکہ وہ تو آگے سے پھر آپ کو اپنی کتابیں کھول کے اس میں سے حوالے دکھائیں گے، ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل سملر طریقہ کار ہے. آپ آج بھی، میں تو خیر نہیں گئی کبھی، لیکن مجھے معلوم ہے بہت اچھے سے، اب چلے جائیے کبھی بھی کہ آج کے جو موجودہ فرقے ہیں نا، آپ نا الگ الگ ہر کسی کے پاس جا کر یہ بتائیں ہم تو آپ کے نا فرقے کا حصہ بننا چاہتے ہیں بابا میں، وہ اپنی کتابیں کھولیں گے، آپ کو اس کے اندر سے باقاعدہ وہ باتیں جو انہوں نے اپنی امانی اور اپنے بزرگوں اور بغیر کسی سند کی قصے کہانیوں سے لے کر لکھی ہوں گی نا، اس کو وہ بڑے ہی دلیل بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ایسے آپ کو بتائیں گے جیسے کہ ان سے زیادہ تو کسی کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیسیکلی صرف یہی علم تھا جو کہ آگے ٹرانسفر کیا، وہ باقی کا تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. اور باقی جو کوئی بھی جو کچھ بھی اس کے علاوہ پریکٹس کر رہا ہے، سارے کے سارے گمراہ ہیں، سارے کے سارے کافر ہیں، سب جہنم میں جانے والے ہیں. بس ہم ہی وہ والا ایک فرقہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں بات ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو جو ہم تک اپنا علم پہنچایا ہے وہ کتاب اللہ سے آیا ہے. تو کتاب اللہ سے اب ڈیویٹ ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فرقے میں پڑے. تو پھر یہ بات آ جاتی ہے ومن ازلم ممن کتم شہادتن، اور اس سے زیادہ ظلم، یعنی ایسے ظالم ہیں کہ اتنی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں، لیکن ان کا جو سب سے بڑا ظلم ہے نا، وہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ گواہی چھپائی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس تھی، اور اس پر مستضاد یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غافل ہے اس سب سے جو یہ کرتے ہیں. تو یہ تو ان کے ظلم کی انتہا ہے، یہ تو ان کا سب سے بڑا ظلم ہے. کون سی گواہی چھپائی ہے یا آپ لوگ بتائیں گے اب؟ ہاں جی. کہ آپ صلی اللہ علیہ آخری وسلم نبی کی کے جو جی فریہ، آخری نبی کے یعنی آخری نبی جو آنے تھے، جس مطلب ان کی ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں، سارا کچھ، وہ گواہی جو ہے وہ انہوں نے چھپا لی تھی، اور کیا کہہ رہے تھے اس میں، مطلب دوسروں کو بھی جو ہے ڈاؤٹ فل کر رہے تھے. بالکل ایسے ہی. تہمینہ آپ بھی کچھ بتانے لگی تھی یا ہاں، یہی السلام کہہ رہی علیکم. تھی؟ بالکل سیم وعلیکم تھنگ السلام. کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ان کے پاس تھی وہ انہوں نے اسی لیے ہوں چھپائی. ہوں ہے نا، اس لیے کہ بھئی اپنے تکبر کو جو ہے وہ یہ اسٹرینتھن کر سکیں، اور اس کو پریکٹس کر سکیں، اور لوگوں کو اس کے تھرو ہاں، گمراہ کر سکیں. ٹھیک. بالکل. اچھا، پھر ان کی نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، پھر جیسے میں نے آپ کو سورہ نساء کی آیت بتائی تھی، نہیں سورہ میرے خیال صافات کی آیت تھی شاید، چلیں سورہ مجھے نام بھول گیا، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتائی تھی، جس میں تو حضرت عیسیٰ کی بشارت تھی نا، کہ آپ نے تو نام بتایا تھا، انجیل میں احمد کے نام سے آپ کا ذکر تھا، آپ بشارت دے کر گئے تھے کہ میرے بعد آئیں گے وہ. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ان ظالموں نے چھپایا
ٹھیک، پھر جو ہے وہ جو کچھ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات، آپ کی حال حلیے کے متعلق نشانیاں تھیں، اس میں بھی ڈاؤٹ پہ ڈالا کرتے تھے، حالانکہ مہر نبوت آپ کی کمر پر تھی اور ان لوگوں کو پتا تھا، لیکن کیا کرتے تھے، چار باتیں مان لی، دو تین کے بارے میں اگلے کو ڈاؤٹ میں ڈال دیا، ہاں یہ والی بات تو لگتی ہے لیکن یہ جو یہ کہہ رہی ہیں نا، یہ نہیں ہے ہماری کتاب میں لکھا ہوا۔ اس طرح انہوں نے ایسی حرکتیں کی، پروپیگنڈا کیا تو دجل کیا، جو کچھ ان سے بن پڑتا تھا انہوں نے کیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو ایک طرف، آپ کی ہستی تو تھی ہی تھی نا جس کے بارے میں تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایون تو رات میں حضرت عمر کا حلیہ تھا، نام تو نہیں تھا حضرت عمر کا، لیکن یعنی کہ ان کے لیے تو رات میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ بیت المقدس کو کون لے گا عیسائیوں سے، کون فتح کرے گا بیت المقدس کو۔ اور چونکہ ان لوگوں کی تو اس وقت عیسائیوں سے بہت زیادہ دشمنی تھی نا، یہودی اور عیسائی، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ جب ہم تاریخ میں تاریخی حوالے سے جب آپ سوچیں گے نا، اب میں اب کی بات نہیں کر رہی، اب تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے وہ کر لیا ہے نا، ایکا کر لیا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ جب تک ان کا ڈائسپورا رہا ہے دنیا میں، تقریباً میرے خیال ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، تو 1.5 سے 2,000 سال کا شاید وہ عرصہ ہے لگ بھگ پورا، ٹھیک ہے۔ وہ جو ڈائسپورا رہا ہے جس میں عیسائیوں نے یہودیوں پر بہت ظلم کیا ہے، جو یہ ڈارک ایجز آف یورپ تھے ان کے، ٹھیک ہے، یہ سارا جو ٹائم تھا، یہ بہت ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے خدا یا پھر خدا کے بیٹے کے قاتل ہیں، انہوں نے ان کو سولی پہ چڑھایا، عیسائی ان سے یہ دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ ولد الزنا کے اوپر کو اپنا نبی مان کے پھرتے ہیں، یہ انہوں نے ہماری ناک کٹوائی، یہ بنی اسرائیل ہے کوئی۔ تو معاذ اللہ سما معاذ اللہ، تو ان کا تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اینٹ کتے کا بیر ہونا، یہ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ دشمن تھے یہ۔ لیکن کیا بات تھی کہ جب اسلام کی بات آتی تھی تو اکٹھے ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ حضرت عمر، یہ چونکہ عیسائی اس وقت جو ہے وہ مسجد اقصی پر غلبہ رکھے ہوئے تھے نا، تقریباً 1,000 کچھ لگ بھگ کتنے، تقریباً ہاں یہ کوئی 600-700 سال سے جو ہے وہ انہی کا، رومیوں کا قبضہ تھا وہاں پر اب بیت المقدس پر۔ اور یہودی جو ہے ان کو یہ تھا کہ جب ہمارے آئیں گے آخری، یہ مسیحا آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، تو ان کی سرکردگی میں پھر، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ وہ دین کو پھیلائے گا، تو پھر ہم جو ہے وہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ مسجد اقصی بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو رات میں یہ خوشخبری بھی بتا دی گئی تھی کہ مسجد اقصی کو عیسائیوں سے، رومیوں کے تسلط سے جو شخص آزاد کروائے گا، جو ہستی آزاد کروائے گی، جو فتح کرے گی، اس کا یہ حلیہ ہوگا۔ جب حضرت ابو بیدہ نے شام کا محاذ فتح کر لیا تھا نا، تو وہ جو پادری تھا اس وقت کا، ان کا سب سے بڑا جو پوپ تھا ادھر کا، وہ یہ کہتا تھا کہ آپ نے محاصرہ تو کیا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس لیے آپ کے ساتھ کوئی نیگوسیشن کرنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ آپ وہ شخص نہیں ہے جس کے بارے میں تو رات میں بتایا گیا ہے۔ پھر حضرت ابو بیدہ نے حضرت عمر کو میسج بھیجا، کیونکہ آپ جان گئے کہ یہ شاید خلیفۃ مسلمین کی جو ہے وہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے نا وہ انہیں بھیجا کہ آپ خود آئیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ٹریٹی سائن کریں گے، ہمارے ہاتھ پر وہ ٹریٹی کرنے کو تیار نہیں۔ تو پھر جب حضرت عمر تشریف لائے تھے تو وہ ان کو دیکھ کر، کیونکہ ان کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کسی فوج کے ساتھ نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ کوئی طائفہ نہیں ہوگا، ایسا ہی ہوا۔ اونٹ پر آپ کا غلام، اس وقت آپ کے غلام کی باری تھی جب آپ انٹر ہو رہے تھے بیت المقدس میں، یا آپ باری لیتے تھے اور وہ آپ کا غلام تھا، یہی دو لوگ تھے، اور دو چار شاید اور تھے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے جو لباس کا حال ہے وہ بھی ہم نے تاریخی حوالوں سے بات پہلے ڈسکس کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب انہوں نے وہ یہ نشانیاں جب حضرت عمر میں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہے وہ ہستی جس کا مینشن ہے ہماری کتاب میں، یہی ہے جس کے ہاتھ پہ ہم چابیاں دیں گے، یہی ہے جس کے ہاتھ پہ ہم ٹریٹی کرنے کو تیار ہیں۔ تو اتنی زیادہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو چیزیں تھیں نا جو امپورٹنٹ تھے ان کے لیے بھی اور جو امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیے ہمارے اسکرپچرز میں بھی، آپ اگر اینڈ آف ٹائمز کو دیکھ لیجئے، احادیث میں، پھر قرآن سے جو کلوز ہمیں ملتے ہیں، کچھ تو بہت کھلی کھلی باتیں ملتی ہیں، یہ ان میں سے کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے بارے میں بیان نہیں فرما دیا۔ اسی طرح ان کے اسکرپچرز میں بھی تھا، ان کے اسکرپچرز میں، ہمارے لیے تو اینڈ آف ٹائمز کا ہے نا، کیونکہ اب اللہ کے آخری نبی تو گزر چکے، ان کے لیے کیا تھا، آخری نبی آئیں گے، اس کے بعد کیا واقعات ہوں گے۔ اور ایون آپ یہ دیکھیے کہ جیسے یہ سارا دجال کا لے کر بیسٹ آف دا لینڈ کو، یہ سب چیزیں بھی ان کے اسکرپچرز میں، بائبل میں آپ کو ملیں گی آج بھی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ظالم تھے، اتنے ایسے ظالم تھے، ظالموں میں سے سب سے بڑھ کر تھے، انہوں نے وہ گواہیاں چھپائیں، یعنی یہ اخلاق کی پستی کی کوئی سب سے نچلا لیول تھا۔ ورنہ عام طور پہ جس کے اندر تھوڑی بھی اخلاقیات ہو نا،
تو وہ کہے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہ چیز صحیح ہے، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، میں نہیں فالو کروں گا، میں مان نہیں لے کر آتا، میرا اپنا پرابلم ہے ان کے ساتھ، لیکن ہاں ٹھیک ہے بات یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسے ظالم تھے کہ انہوں نے وہ صحیح بات بھی چھپا لی تاکہ ایک عام انسان کم سے کم ان کے تھرو ہدایت کی طرف نہ چلا جائے۔ تو لیکن یہ کیا سمجھتے تھے کہ پھونکوں سے یہ چراغ یہ بجھا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ تمام نعمت کر کے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے ہے وہ جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ جو کچھ کرتے رہے اس کے بارے میں وہ تم سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا۔ کہنے کی وہی بات ہے، یہ بالکل سملر آیا ہے جو کہ آیا نمبر 134 ہے، بالکل ایگزیکٹلی یہ وہی الفاظ ہیں۔ اور اسی کے ضمن میں ایک حدیث بھی ہے ہمارے پاس صحیح مسلم کی، اور جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا تو اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں لے جا سکے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو جماعت تھی نا جس میں اتنی بڑی برگزیدہ ہستیاں تھیں، ابراہیم و اسماعیل اور یعقوب اور اسباط اور عیسیٰ اور موسیٰ اور اللہ کے تمام انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جماعت تھی جو گزر گئی۔ جو انہوں نے کمانا تھا وہ انہوں نے کما لیا، ان میں سے جو کامیاب ہو گئے ہیں اللہ نے ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں فرما دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر ان کا سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے فرما دیا میری مدد مومنین کے ساتھ ہے، اور وہ مدد آئی اور ہم نے دیکھا، جسے ہمیں پتہ لگ گیا کہ وہ مومنین تھے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کے لیے بتا دیا کہ میں ان کو مشکل میں ڈالوں گا لیکن فتح بھی لا کر انہیں کو دوں گا۔ وہ سب تو اپنا سرٹیفکیٹ لے گئے، لیکن ہمارا کیا؟ اگر ہم ان فرقوں میں پڑے رہیں گے اور ہم جو ہے وہ کسی بھی نیک ہستی کے ساتھ اپنے واسطے کو لے کر یہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ ہماری نجات کا باعث بنے گی، دین وی آر ڈومڈ۔ جیسے کہ وہ لوگ ڈوم تھے اسی طرح ہم بھی ڈوم ہوں گے اگر ہم نے یہی رویہ اپنائے رکھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ ہمارے پاس آ کر کیس کلوز ہو گیا۔ اب آگے تحویل قبلہ کے ڈیفینیٹو اس کی آیات آ رہی ہیں۔ یہ پورا جو بات تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ یہاں پر اب یہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب چل رہا تھا، درمیان میں اور بھی ڈسکشنز آئیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا کیس جو ہے وہ اب کلوز ہو گیا۔ اب جو ہے وہ یعنی یہ جو ٹرانزیشنل وہ ہمارے پاس آیات تھیں، یہ وہ سارا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا وہ کرنے کے بعد اب جو ہے وہ 70واں رکوع شروع ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ آیا 142 سے 147 5 آیات پر مشتمل یہ رکوع ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس تحویل قبلہ کی اب بالکل ٹاپ یعنی پراپر تحویل قبلہ کا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے۔ ہاں جی، کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے؟ ہاں میں کرنا چاہ رہی تھی میمونہ بہن۔ السلام جی علیکم۔ ساتھیہ، وعلیکم السلام۔ یہ والی جو آیات سامنے ہیں، ایک منٹ ہے بلکہ 142 143 اور 144 بھی، 142 143 اور 144۔ 144 تک ٹھیک، یہ 5 آیا تھا نہیں نہیں 3 بنے گی، 2 3 3 بن اینڈ رہی 4۔ ہیں۔ ٹھیک ہے، کروں شروع کروں؟ جی بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر کثیر کثیر، بارک اللہ فیک۔
انہی آیات سے جو ہے وہ دوسرا پارہ بھی شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ کثیرہ، کہ پہلے پارے کی جو آیات تھیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کور کرنے کی توفیق دی. پہلا پارہ ختم ہوا، دوسرا، اور ہمیں پتہ ہے کہ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے، تقریباً سوا کتنی ہے یہ، پونے 3 پارے کی ہے، سوا تین پارے کی سورت ہے. ایسے ہی ہے، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ نہیں نہیں 3.25 کی ہے، ہے تقریباً نا؟ 2.5 ہونے کے برابر ہوتا ہے. 2.5 پونے 3 کی پھر ہوئی، ہاں 2.5 پونے 3 پارے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ دوسرے پارے کا جو آغاز ہو رہا ہے، اور یہ یہیں سے جو ہے وہ ہمارا جو 17واں اور 18واں رکوع ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہی جو تحویل قبلہ کی بات ہوگی، یہی بات ہوگی بار بار، ٹھیک ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ جو بھی کویسچنز آئے، جو بھی پروپیگنڈا اٹھا، اس کے جواب دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ جو ہے وہ پہلا 17واں رکوع جو ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو ترجمے کے بعد چلیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، جلد ہی کہیں گے کون؟ انسانوں میں سے یہ بے وقوف. کیا کہیں گے؟ کہ ان کو، یعنی ان مسلمانوں کو کس نے پھیر دیا ہے ان کے قبلے سے جس پر یہ تھے، یعنی پہلے جس قبلے پر تھے ان سے ان کو کس نے پھیرا. ٹھیک ہے. تو کیا کہنا ہے؟ اے نبی کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے. اور اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں. اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جسے اللہ نے ہدایت دی. اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ بیسیکلی یہاں پر ہمارے پاس اس منصب کی جو تبدیلی ہے وہ امتم وسطیٰ، وہاں پر جا کر ہم اس کو اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو پھر قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ابھی ساتھ ہی. ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. پھر آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے منہ کو اس کی طرف پھیر لو. اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں. اب اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں. پہلے اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ مدینہ میں آنے کے تقریباً 15 سے کچھ میں 13-14 ہے، کچھ میں ہے 15-16 ماہ تک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے، اسی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرمائی، اور آپ کی اتباع میں مسلمانوں نے بھی. اچھا، اس کے پیچھے جو وہ ایک حکمت تھی کہ آتے ہی مدینے میں جب جیسے ہی نمازوں کی فرضیت کی بات ہوئی تو آتے ہی جو ہے وہ یہ حکم نہیں دے دیا گیا کہ مسجد الحرام کو قبلہ بنا لیں. اس کا ایک تو یہ تھا کہ مدینے میں ظاہر سی بات ہے جب ابھی آئے ہیں تو ابھی وہ بہت ایک نئی اسلامی ریاست بنی تھی، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت زیادہ اسٹرگل کا دور تھا، اور مشرکین مکہ سے بھی جو ہے وہ نیکسٹ لیول کی ریزسٹنس وہاں پر فیس کرنی پڑ رہی تھی، جسے آپ کہتے ہیں کہ سازشیں، کولڈ وار. ٹھیک ہے. پہلے تو مسلمانوں کو پتہ تھا جو دشمن ہے دشمن ہے، وہ دشمنی میں گلیوں میں بھی گھسیٹ رہے ہیں، وہ اذیت بھی دے رہے ہیں، حتیٰ کہ جان بھی لے رہے ہیں، پھر وہ زنجیروں سے بھی باندھ کے رکھ رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ اس طرح کی اگر بات نہیں بھی ہے نا، لیکن اب یہ کیا ہے کہ جو موقع بھی ملا ہے دین کے خلاف پروپیگنڈے کا وہ جانے نہیں دے رہے. اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہماری ہی محفلوں میں مسلمان بن کر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہی کی کارسازی ہے کہ انہوں نے پیچھے جا کر یہ چرا گھوم پائے. تو اس قسم کی جو سیاست تھی، جو سازشیں تھیں، یہ اس کا مدینے میں سامنا کرنا پڑا. تو یہ جو کولڈ وار کی سچویشن تھی، اس میں ابھی اللہ تعالیٰ کے گریٹر پلان میں تھا کہ پہلے اسلامی ریاست اپنے قدم جمائے گی، تو ان نیسیسری محاذ نہیں کھولنے. تو چونکہ مدینے میں یہود، ان کے 3 قبیلے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، اور 2 اوس اور خزرج تھے، یہ دونوں انصار کے قبیلے تھے. تو ان سب کا ہولڈ تھا وہاں پر بہت زیادہ. انصار، اوس و خزرج تو خیر مسلمان نہیں تھے، لیکن یہود جو ہے وہ تو بہرحال اس وقت جو بھی اپنی عبادت کرتے تھے سو کرتے تھے. تو یہ جاتے کے ساتھ ہی اگر جو ہے یہ اس طرح ہوتا کہ مسلمان مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نمازیں شروع کرتے، تو یہ چیز اسے ایک سائن آف تھریٹ جو ہے وہ فیل کر سکتے تھے یہود اپنے لیے، اور ان کو شروع سے یہ ہوتا کہ شاید یہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری مخالفت میں آئی ہے. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو بیت المقدس ہی کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں،
تو اس سے انہیں تھوڑا سا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کمفرٹ فیل ہونا، ایک دم فوراً جو ہے وہ اپنے لیے انہوں نے اپنے آپ، انہوں نے اسلام کو اپنے لیے ایک تھریٹ کے طور پر نہیں فیل کیا، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ ان ہم میں اور ان میں سملیرٹی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں؟ تاکہ کہ فوراً سے ہی جو ہے وہ ایک مسلمانوں کو بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ ابھی اور بہت سے محاذ کھولے ہوئے تھے. تو شروع میں جو ہے وہ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ یہود جو ہیں وہ انسیکیور فیل نہ کریں، اور وہ یہی سمجھیں کہ واقعی یہ جو جس رب، یہ وہی رب ہے جس کی طرف سے ہمیں احکامات آئے ہیں، تو اسی کی طرف سے انہیں بھی یہ آیات نازل کی جا رہی ہیں. خیر، جب اب یہ اس ٹائم کے بعد جو ہے تبدیلی ہوئی اور یہ آگے احکامات تبدیلی قبلہ کے، تو اب جو بھی تھے یہ جو صفحاء تھے، ٹھیک ہے، تو یہ صفحاء کون تھے؟ کس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں؟ کون بتائے گا؟ یہ جو انکار کر رہے تھے یہود اور عیسائی، مطلب یہود اور یہود تھے، اور مطلب جنہوں نے انکار کیا. انکار بھی کیا، اور فریحہ کیا؟ مخالف. یہود اور اور نصارہ تھے نا دونوں کے. یہود و نصارہ بھی تھے، اور ایسے بھی تھے جو منافق تھے، لے آئے تھے اسلام. اوس و خزرج کے بھی ایسے لوگ تھے جو منافقین تھے. ٹھیک ہے، وہ ان کو بھی اسلام کہیں کہیں اچھا لگتا تھا، اور باقی چیزوں میں انہیں اپنے جو یہ سوشل ریلیشنز تھے یہود کے ساتھ اور باقی ارد گرد کے قبیلوں کے ساتھ، انہیں وہ اچھے لگتے تھے. تو منافقین بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ گروہ یہ منافقین کا تھا. اور آتے اس کے اندر وہ بھی تھے یہود جو کھلم کھلا دشمنی کرتے تھے. وہ بھی کفار مکہ تو خیر اب ادھر رہ گئے نا، ان کا تو یہ پرابلم ہی نہیں تھا. تو یہود وہ جو نہیں ایمان لے کر آ رہے تھے، پھر یہود وہ جو اوپر سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اندر سے منافق تھے. اس کے علاوہ انصار میں سے بھی، یا اب انصار تو نہیں کہنا چاہیے کہ انصار تو خیر مددگار تھے، اوس و خزرج میں سے بھی یا ارد گرد کے قبائل میں سے بھی وہ لوگ جو مشرک تھے، نان مسلم تھے، اسلام لے آئے ہوئے تھے، لیکن بہرحال وہ ان کے اندر منافقت تھی. ٹھیک ہے، تو یہ سب وہ تھے جنہوں نے اس قسم کی یہ باتیں کرنی تھی جیسے ہی حکم آنا تھا. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ حکم اب اگلی آیت میں جو ہے وہ آ رہا ہے. اس سے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ذات علیمی سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ جب یہ حکم آئے گا تو آپ ان کا پروپیگنڈا دیکھیے گا. حالانکہ ایک سوا سال جو ہے وہ آپ نے بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو ہے وہ فوراً اس اپرچونٹی کو لیں گے، کیونکہ یہ تو ان کے لیے بڑی زبردست، جسے کہتے ہیں نا بڑی ہاٹ اپرچونٹی ہوگی دین اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کی. تو یہی کیا ان لوگوں نے، سادہ لوگ مسلمانوں کے کان بھرے. جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ مسلمان جو مشرک تھے، جو ہے یہ اوس و خزرج یا باقی قبائل میں سے جو اسلام لے آتے تھے، مدینے کے مسلمان کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، مکے کے نہیں، مدینے کے مسلمان جو نئے مسلمان بنے ہیں، ابھی ان کو پوری طرح اسلام سمجھ نہیں آیا، اچھا لگتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جہاں پر تھوڑے سے کچھ، جہاں پر جیسے ہی یہ مان کا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، متزلزل ہو جاتے ہیں. اچھا، متزلزل ہوئے، ساتھ کیا، ان کا پروپیگنڈا شروع. بھئی یہ اچھے نبی ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں ادھر منہ کرو، کبھی کہہ رہے ہیں ادھر منہ کرو. یہ کیا ان کے لیے کوئی مشرق اور مغرب امپورٹنٹ ہے؟ کبھی یہ مشرق، کبھی کہتے ہیں مغرب کی طرف. یہی تو ان کے لیے ڈائریکشنز ہیں، یہی تو سمت رہ گئی ہیں. یہ کیسا خدا ہے جس کو خود ہی نہیں پتا کہ قبلہ کیا ہے، معاذ اللہ، جس کو خود ہی نہیں پتا کہ کون سا قبلہ ہونا چاہیے. کبھی ان کو حکم دیتا ہے کہ ادھر کو منہ کر لو، کبھی حکم دیتا ہے ادھر. اب بھئی جس رب کو ہم جانتے ہیں، جسے ہم مانتے ہیں، اس کا علم تو کامل ہے. اس نے تو کتاب بھی اتار دی، انبیاء بھیج دیے ہوئے. اب یہ آ کر کہتے ہیں یہ بھی کتاب اسی کی طرف سے آئی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ اب اس کتاب کے اندر تو یہ چیز بھی ڈیفرنٹ ہے پہلی والی کتاب سے، اور یہ بھی ڈیفرنٹ ہے. تو اس طرح وہ جو سادہ لوگ مسلمان تھے، جن کے دلوں میں ایمان ابھی صحیح سے راسخ نہیں ہوا تھا، اور ویسے بھی شکوک و شبہات کے بیج تھے، کبھی وہ ان کے دل جھکتے تھے اسلام کی طرف، کبھی ان کے اوپر ڈاؤٹ فل ڈیز آ جاتے تھے، وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے باقاعدہ. اور بہت سونے جو ہے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ بھی دھوئے. ٹھیک ہے، پھر اور بھی اعتراضات. اچھا، تو اب انہی سے آپ جا کر پوچھئے، یہ کہتے ہیں کہ اب ان کا قبلہ ادھر ہے، ادھر منہ کریں گے تو نماز ادا ہوگی. تو نماز تو سب اہل شریعہ کو پتا ہوتا ہے، کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ نماز کتنی پیوٹل امپورٹنس رکھتی ہے ہماری شریعت میں. ٹھیک ہے، نماز کا ادا کرنا یا نہ ادا کرنا ایمان اور کفر کے درمیان ایک وہ ہے جسے کہتے ہیں نا کہ حد فاصل ہے، حد ہے، ڈیمارکیٹ کر دیتی ہے.
تو اب یہ چاہے وہ لیگل مسلمان رہے، وہ مومن نہیں رہتا، وہ ایمان سے خارج ہے. یہ اس فتوے پر تمام جو ہے وہ علماء کا اجماع ہے. اگر ایک مسلمان آج کو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، وہ مومن تو وہ ہے ہی نہیں. کچھ فقہا غالباً امام احمد بن حنبل تو اس کے ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں رہتا، اسے قید میں ڈالا جائے یا اسے مرتد کی سزا دی جائے. اتنی بڑی بات ہے. اچھا تو اتنی بڑی عبادت کے لیے یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو ان کے وہ لوگ جو فوت ہو گئے اور وہ بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اب ان کی نمازوں کا کیا؟ ٹھیک ہے. اس طرح باقاعدہ جو یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس میں اس قسم کے سوال جو ہے وہ اس قسم کے شکوک و شبہات روٹیٹ کیے جاتے ہیں نا سوسائٹی میں، تاکہ واقعی وہ جو اب لوگ ہیں جن کے دل میں پہلے ہی بھی ایمان راسخ نہیں، وہ بیٹھ کے اب سوچو ڈاؤٹ پہ پڑ گئے. اور یہ اتنے ہی یہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو بار بار یہ کہتی ہوں کہ جو ہے جیسے جو فتنے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، میں بہت اگر آپ کسی کو اگر علم نہیں ہے نا پختہ، تو وہ بہت آسانی سے ان ڈاؤٹس کا جو ہے وہ یا اس پروپیگنڈے کے سوالوں کا شکار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بٹھا کر ایک لیکچر دوں جس کے اندر میں آپ کو یہ کنونس کر دوں کہ یہ جو جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن ہے یہ پیدائشی پرابلم ہے. ایک انسان پیدا ہی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ چاہے وہ اس کی باڈی فیمیل ہے، لیکن یہ کہ وہ جو اس کے اندر یہ ارج ہے کہ میں میل ہوں، یا وہ اپنے آپ کو میل آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے فیمیل باڈی، یہ تو بیسیکلی جینیٹکس کا ایشو ہے اور یہ تو پیدائش کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ میں نے آپ کو سبق پڑھا دیا، سکھا دیا، یہ میں نے ڈاؤٹ آپ کے اندر پختہ کر دیا. اب آپ جا کر 10 اور لوگوں کو جب یہ سوال پوچھیں گے کہ آپ کیوں نفرت کرتے ہیں، آپ کیوں ہوموفوبک ہیں، آپ کیوں ان کے اوپر فتوے لگاتے ہیں گناہ کے، ان کا تو بیچاروں کا قصور ہی نہیں ہے، ان کو تو یہ پیدائشی ایشو ہے. اب وہ 10 20 50 100 500 لوگ اور ڈاؤٹ میں پڑ گئے کیونکہ علم پختہ نہیں تھا. اس لیے یہ بہت آسان ہوتا ہے پروپیگنڈے کا شکار ہو جانا اگر علم پختہ نہیں ہے، اور اس پہ بھی مستزاد اگر ایمان کی کمی ہے نا، بس پھر تو یہ آئیڈیل کمبینیشن ہوتا ہے شیطان و منافقین کے لیے اپنے چنگل میں پھنسانے کا. یہی کچھ وہ کیا کرتے تھے تب بھی، آج بھی یہی کرتے ہیں. ابھی اگر میں آپ سے اسی کلاس میں سوال کروں کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ احادیث کی کوئی بیس نہیں ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 300 سال بعد لکھی گئی ہیں، آپ میں سے مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے، میری اس اعتراض کا جواب دے سکتا ہے؟ آپ مجھے کیسے مطمئن کریں گے؟ میں نے آپ کو کہہ دیا میں تو نہیں مانتی احادیث کو، میں کیوں مانوں؟ یہ تو 250 سال بعد لکھی گئی کہانی ہے ساری. آپ سے 250 سال بعد کیا پتا، جس کے جو دل میں آئی اس نے لکھ لی اور ان کو پکڑ کے حدیث کی کتابوں کی شکل میں کمپائل کر کے دے دیا. آپ آج مجھے کہتے ہیں کہ یہ حدیث یہ کہتی، وہ حدیث وہ کہتی ہے. بھئی میں تو پڑھتی ہوں، میں تو بہت کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہوں، میں نے نہیں مانی، میں تو صرف قرآن کو مانوں گی. قرآن ہے بس جس کے بارے میں اللہ نے یہ ذمہ لیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ ہر لفظ جو ہے وہ محفوظ ہے. اس لیے آپ مجھے ادروائز اب کنونس نہیں کریں، آپ نہ رہنے دیں، مجھے نہیں بتائیں. آپ میں سے کس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ اسی طرح وہ یہی ایگزیکٹلی یہ وہ کوشچن تھا. اچھا تو اب ان لوگوں سے پوچھو کہ وہ جو پہلے والے مر گئے ہیں، ان میں سے مسلمان چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اور وہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے، ان کی نمازوں کا کیا؟ اب پوچھو ان کے نبی سے جا کے، لو ان سے فتویٰ کیا کہتے ہیں. کیا وہ اب کافر ہو گئے؟ ساری نمازیں ضائع ہوگی ان کی. اب اسی طرح یہ میرے آپ کی طرح کے سادہ لوگ مسلمان جنہیں اس قسم کے سوالوں جواب میں پھنسایا جاتا ہے، وہ ایسے ہی، ہاں واقعی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، یہ تو واقعی دل کو لگتی ہے. جب تک یہ کر رہے تھے، جب تک تو سب کچھ کلیئر تھا. اب یہ جو انہوں نے اس طرح کیا ہے نا، واقعی یہ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے بات. پھر کیا کریں گے؟ اب اپنے ساتھیوں کے اوپر یہ کفر کا فتویٰ اب دیکھو صحیح کیا کہتے ہیں. لیکن بات وہ یہ ہے کہ کتنی بھی کنفیوژن ہو نا، کتنی بھی کنفیوژن ہو، دیر آر آلویز ویز جو جس کے ذریعے اللہ نے حق کو واضح کر دیا ہوتا ہے. یہ صرف میری اور آپ کی حق کی تلاش کی جو ارج ہے نا، وہ سچی کتنی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بس اگر میرے اور آپ کے لیے جو یہ فتنے کو امپورٹنس نہیں رکھتے نا، تو ہم وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے سوال نکال کے یا جھٹک کے آگے چلے جائیں گے. ہم کہیں گے ہاں نہیں ہمیں نہیں پتا، بس ٹھیک ہے صحیح ہے، ہاں نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا، نہیں نہیں حدیث کو ہم انکار نہیں کر سکتے. ہمیں اس کا جواب نہیں پتا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے، لیکن بات کیا ہے کہ اگر ہمیں علم نہیں ہوگا، ہمارا علم پختہ نہیں ہوگا، تو ہماری اگلی نسل سے وہ عقیدہ بھی گیا، علم تو ہم سے گیا نا. ہمارے پاس علم نہیں ہے، یٹ ہم نے عقیدہ چلو پکڑا ہوا ہے، ہم عقیدے کو نہیں چھوڑتے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم قادیانیوں کے بھی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوتے، ہم ان سارے فتنے والوں کے اس کا نہیں شکار ہوتے، پر علم کی وجہ سے نہیں ہم قائم ہیں.
ہم عقیدے کی وجہ سے قائم ہیں، لیکن اگلی نسل تک کیا ہوگا وہ عقیدہ بھی نہیں رہنا۔ تو ہر چاہے یہ بات یاد رکھیے گا، کتنا ہی دجل کیوں نہ ہو، کتنی ہی کنفیوژن کیوں نہ ہو، کتنا ہی پروپیگنڈا کیوں نہ ہو، حق جو ہے وہ ہمیشہ اللہ نے واضح رکھا ہوتا ہے۔ صرف میری اور آپ کی ارج کتنی ہے، کمٹمنٹ کتنی ہے اس حق کے راستے کو ڈھونڈنے کی، سیکھنے کی، اس کے اوپر چلنے کی اور اس کا علم حاصل کرنے کی، دیٹس واٹس آل میکس اے ڈفرینس۔ ٹھیک ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلا اعتراض کیا، ان کو کہہ دیجئے اللہ کے نبی یہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ تم لوگوں کے چھوٹے ذہن ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ رب یا خدا کسی خاص سمت میں مقید ہے، ادھر ہی منہ کریں گے تو اس سے رابطہ ہوگا، یا ادھر ہی منہ کریں گے تو ہاٹ لائن اللہ کے ساتھ مل سکے گی، ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ تمہارے کانسیپٹس ہیں، سمت کی پوجا تم لوگ کرتے ہوگے، ہم رب کو مانتے ہیں اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِنَّا نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَإِنَّا نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَإِنَّا نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اب وہ ہمیں کہے کہ شمال کی طرف بھی ہو جاؤ نا، تیسری دفعہ تو ہم شمال کی طرف بھی ہو جائیں گے اور ہم کوشچن نہیں کریں گے۔ وہ ذات لا زمان و لا مکان میں ہے، جدھر بھی ہوں گے ہم، وہ ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ تو صرف ریچولز کے لیے ہے، ریچولز کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ ریچولز کے لیے چینج کرنا کیوں ضروری سمجھی گئی، اس لیے کیونکہ منصب نبوت چینج ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو قبلہ ہے وہ بھی چینج ہوگا۔ یہ تو ایک بہت ہی، یہ دونوں مساجد بنائی بھی اس لیے گئی تھی، ٹھیک ہے، کہ ایک وقت تک وہ قبلہ رہے گی پھر یہ قبلہ ہوگی۔ تو یہ تو جب منصب نبوت چینج ہوگا، ان کے شاعر، ان کی یہ مسجدیں، یہ جگہ تو پہلے ہی بن چکی تھیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ صرف ہم اگر بیت المقدس کی طرف ہی منہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ملے گا، یا ہم مسجد الحرام ہی کی طرف منہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ملے گا، بات یہ نہیں ہے۔ آزمائش ہے ایمان کی اور آزمائش ہے اطاعت کی۔ اگر پتہ ہے کہ حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو چاہے وہ پہلے حکم کے اپوزٹ ہے، چاہے اس کو مزید ری انفورس کرنے آ رہا ہے، چاہے اس کو ختم کر کے کوئی بالکل نیا لے کر آ رہا ہے، وہ جس طرح مرضی آ رہا ہے ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اس کی اطاعت کریں گے، کیونکہ اللہ کے ساتھ ہمیں رابطہ کرنے کے لیے کسی خاص ڈائریکشن میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ بیسیکلی ہدایت کا راستہ جو ہے وہ نہ تو مشرق کی طرف منہ کر کے ملنے لگا ہے، نہ مغرب کی طرف منہ کر کے ملنے لگا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سیقول السفہاء، بے وقوف ہوتے ہیں نا جو اس قسم کی بحثوں میں پڑھتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ جو جنوری ہے وہ تو شاید شیطان کا مہینہ ہے اور محرم جو ہے وہ صرف اللہ کا مہینہ ہے۔ اٹر اسٹوپیڈیٹی جسے کہتے ہیں۔ بھئی سورج پہ اللہ نے بنایا، چاند پہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی بنائی ہیں یہ ساری سیلیسٹیل باڈیز۔ ایز لانگ ایز اس نے خود منع نہیں کر دیا یا حرام کر دیا کسی شے کو، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ دین کی اپنی شکلیں، دین پہ آ کے گئے شدت پسندی، اس سے بھی زیادہ بڑھ کے اب تو پہلی محرم کو ہم جشن منائیں گے کیونکہ وہ پہلی جنوری کو مناتے ہیں، حالانکہ وہ پہلی جنوری کو منا رہے ہیں وہ بھی بے وقوف، اور جو پہلی کو محرم کو منا رہے ہیں وہ بھی بے وقوف۔ اصل دین کا طریقہ نہیں پتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں پتا، آپ نے کون سی پہلی محرم کے جشن منائے؟ چلے وہ تو بعد میں آ کر حضرت عمر کے زمانے میں آ کر کیلنڈر کو ترتیب دیا گیا، تو حضرت عمر کے بعد سے کون سا کوئی نیو ایئر جو ہے وہ فرسٹ محرم کو اتنا منایا جاتا تھا کہ مبارک بادیں بھیجی جا رہی ہیں اور یہ اور وہ سب۔ تو یہ صفحا جو ہے نا یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، بے وقوف لوگ، ان کی باتوں پہ کان نہیں دھرنے، ٹھیک ہے، ان کی باتوں سے قطع نظر، ان کے پروپیگنڈے پہ توجہ نہیں کرنی۔ ان کو کیا جواب دیں اللہ کے نبی؟ آپ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لازمامے ہے، وہ کسی ڈائریکشن کا محتاج نہیں، نہ ہی اس تک پہنچنے والی راہ جو ہے وہ کسی خاص ڈائریکشن کی محتاج ہے، ہاں وہ ایک خاص طریقے کی محتاج ضرور ہے، وہ طریقہ وہ اپنے انبیاء اور اپنی کتاب کے ذریعے واضح کر چکا ہے اور واضح کرتا رہا ہے، اس سے پہلے کہ جب تک آخری طریقہ نہیں آ گیا، اس سے پہلے وہ باقی انبیاء کے تھرو اس کو واضح کرتا رہا ہے۔ فرام ٹائم ٹو ٹائم اس امت کی ضرورت کے حساب سے تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ فائنل ورژن اب الحمدللہ ہمارے پاس ایز آف ناؤ، اب جب ہم یہ آیات دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اب ہم میں سے کسی کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی بے وقوفانہ ڈسکشنز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا جب مشرق میں رہا تو کیا تھا، مغرب کی طرف آ گیا تو کیا ہوا۔ مطلب مسلمان بھی اس قسم کی جو ہے وہ یوز لیس ڈسکشنز کے اندر اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، جس سے نہ تو ایمان میں اضافہ ہونا، نہ ہدایت میں اضافہ ہونا، نہ ہی اللہ کی اطاعت میں اضافہ ہونا ہے۔
اس کی بجائے وہ یہ نہیں سیکھتے کہ ہم وہ شے سیکھ لیں جس سے ہمارا ایمان بڑھ جائے اور ہماری اللہ کی طرف اطاعت بڑھ جائے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تو جو ہے وہ ان کا پہلا جواب آ گیا. اس کے بعد آگے اس کی جو حکمت مزید چلتی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وَكَذَلِكَ اسی طرح، کس طرح؟ جس طرح ہم نے اب مسجد الحرام کو نیا قبلہ یعنی جو اب قبلہ اس کو دوبارہ بنایا ہے، اسی طرح یہ کیوں ہم نے کیا؟ کیونکہ یہ جو اب امت ہے جو کہ عرب سے اٹھی ہے، اور یہ امت اب کسی نسل کی محتاج نہیں ہے. آپ یہ بھی دیکھیے، بنی اسرائیل میں نبوت چلی ہے نسل کے اندر، امت محمدی نسل میں نہیں چلی ہے. اب تو جو بھی پیروکار ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، وہ امت محمدی کا فرد ہے. اور ایسا کیوں ہونا تھا؟ کیونکہ اس امت کو امت وسطیٰ بننا تھا، اور اس امت نے لوگوں پر گواہ ہونا ہے، اور تاکہ ہمارے رسول جو ہے وہ ہم پر گواہ ہوں. پھر تو گواہی ان جنرل الناس یعنی پورے انسانوں پر گواہی تو پھر نہیں ہو سکتی تھی اگر یہ بھی بنی اسرائیل کی طرح ایک ہی نسل میں سلسلہ چلتا. اللہ نے آخری نبی ضرور بنی اسماعیل کی سے اٹھائے، نسل چینج ہوئی، لیکن اس کے بعد جو امت چلی ہے نا، امت مسلمہ جو ہے موجودہ، وہ نسل کی محتاج نہیں ہے. اب جو ہے وہ آج کو کوئی جان مائیکل جو ہے، یا وہ کوئی جو کسی بھی نسل کا ہے، کوئی عیسائی نسل ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی ہندو کی اولاد ہے، کوئی کسی بدھزم سے تعلق رکھنے والا بھی اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ آج کو امت مسلمہ کا رکن بن جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ امت ہے جس نے تمام لوگوں پر گواہ بننا ہے. اس کی تبلیغ اب صرف بنی اسرائیل میں نہیں رہنی، جیسے کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر صرف ان میں آئے تھے. حضرت عیسیٰ کے میں نے آپ کو جو قرآن میں ان کی وہ الفاظ آپ کو ترجمہ بھی بتایا تھا نا، کہ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. بنی اسرائیل کے رسول انبیاء انہی کی طرف بھیجے گئے تھے. اب جب یہ آخری نبوت جو ہے یہ مبعوث ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب یہ سلسلہ صرف بنی اسماعیل میں نہیں رہ گیا، یہ اب جرنلائز کر دیا گیا ہے تمام انسانوں کے لیے. تو اب امت وسطیٰ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. وسط آپ اردو میں بھی جو ہے یہ ورڈ پڑھتے ہیں واو سین تو سے، ٹھیک ہے، کسی چیز کے بیچ میں ہونا. اس کے 2-3 جو بھی مطالب ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے ایکسپلین کرتی جاتی ہوں. امت وسط کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم وہ لنک ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب جو نازل ہوئی ہے اس سے لے کر قیامت تک، اب اور کوئی نبی نہیں آئیں گے، نہ کوئی کتاب آئے گی، یہ امت ہی لنک ہے انسانوں کی ہدایت کا. یعنی اس وقت یہ جو 2.25 بلین مسلمان ہیں نا، یہ ان کا کام ہے کہ وہ باقی کی جتنی آبادی ہے دنیا کی جو نہیں اللہ کی ہدایت کی طرف توجہ کر رہی، اس میں تبلیغ جو ہے وہ اب ہماری ذمہ داری ہے. ہم ہیں وہ لنک، درمیان کی چین ہم ہیں بیچ میں. تو یہ امت یعنی آج جب ہم زندہ ہیں تو ہم ہیں، جو ہم سے پیچھے گزرے وہ تھے، اور جو آگے آئیں گے، جو آگے اس امت کا حصہ بنیں گے وہ رہیں گے. تو یعنی ہم یہ وہ درمیان میں ہیں، بیچ میں ہیں، جو کہ جن کے اوپر یہ ایک بھاری ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ یہ گواہ ہوگی. اور جب یہ شہادت اللہ کے ساتھ آتا ہے، جیسے کہ میں نے سرکل کیا ہوا ہے، تو اس کا ہوتا ہے خلاف گواہی دینا. ٹھیک ہے، اللہ جو ہے یہ خلاف گواہی دینے. کیا کہنے کا مطلب ہے؟ اگر ہم نے اپنی حجت تمام کر دی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے نا، تمام انبیاء رسول ہدایت کے سارے ریسورسز کھل کر بیان ہو گئے، سب آ گئے، ٹھیک ہے. پھر اب یہ کہ ٹائم ٹو ٹائم کوئی نہ کوئی وہ بھی آ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا ہم کوئی جو ریوائولسٹ ہوتے ہیں، جو مجتہد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو رینیو کرنے آتے ہیں نا دین کو. رینیو مطلب کہ جب بالکل ہی سنت طریقے سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے امہ ایز اے ہول، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو ہے وہ مجدد بھیج دیتے. مجدد، جیسے مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے کہ ایک صدی میں ایک مجدد آتا ہے، ٹھیک ہے، اور مجدد الف ثانی کو تو 1000 سالہ کا ایک مجدد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ مجدد بھی آتے رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اسکالرس بھی بھیجتے ہیں تاکہ تمام حجت کر دیں، تاکہ یہ عذر نہ رہے قیامت والے دن کسی بھی انسان کے پاس کہ ہم تک ہدایت تو پہنچی ہی نہیں. لیکن اس سے بھی پہلے یہ ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے، ہم وہ درمیان کا لنک ہیں. تو ہم گواہی کیسے دے سکیں گے؟ جب ہی دیں گے نا جب یہاں پر ہم اپنا کام پورا کر کے جائیں گے. پھر ہی وہ لوگ جنہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور اللہ کی طرف نہیں آئے، تو ہم اللہ کے سامنے کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہم نے دین
آپ کی پہچان دی، آپ کا تعارف دیا، ان کو صحیح راستے کا بتایا، قرآن دیا، ان کو کہا یہ بک پڑھیں، لیکن اس کے باوجود نہیں آئے، تو ہم نے اپنا کام پورا کر دیا، یہ ہے وہ گواہی۔ لیکن یہ گواہ بننے کے لیے پہلے ہمیں اپنے عمل اور اپنے قول اور اپنی کوششوں سے اتمام حجت کرنا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ کون سی امت ہے جو کہ، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ وسط کا ایک مطلب ہو گیا کسی چیز کے بیچ میں ہونا۔ پھر عرب جو ہے نا وہ عالی نسب ہونے کو بھی کہا کرتے تھے۔ یہ جیسے سورہ قلم کی بھی آیت ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، کالا اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون۔ ہاں، سورہ قلم کی ہی ہے، آیت نمبر 28، کہ جو ان میں سے سب سے اچھی نسل کا تھا، جو سب سے عقل مند انسان تھا، جو عالی نسب تھا، اس نے ان سے کہا کہ کیوں نہیں تم لوگوں نے ایسا کیا کہ تم اللہ کی تسبیح کرتے۔ تو یہ جو وسط ہے یہ عالی نسب ہونے کے لیے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے قریش، یہ عرب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان میں جو ہے یہ چیز، یہ جو ورڈ ہے یہ اس کے لیے بھی۔ اب عالی نسب کیا ہے؟ کیونکہ سب سے اعلیٰ شریعت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے اعلیٰ شریعت جو ہے وہ اس امت کو دی گئی ہے، اس لیے جو ہے یہ عالی نسب۔ اچھا، اور چونکہ ایک عالی نسب نبی سے جو ہے وہ یہ آگے جو ہے وہ امت وجود میں آئی ہے۔ پھر کیا ہے؟ حق اور انصاف کے ساتھ ثالثی بننا، یعنی یہ امت اور اس سے جو متعلقہ افراد ہیں ان کا رشتہ آپس میں بھی اور باقی کی امتوں کے ساتھ بھی کسی تعصب کی بنا پر نہیں ہوگا، بلکہ عدل اور حق، یعنی حق کے اوپر جو عدل ہوگا نا اس کی بنا پہ ہوگا۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ سورہ نساء میں بھی کتنا اس بات پر عدل قائم کرو، عدل کو پروپیگیٹ کرو، اس کے اوپر کتنی زیادہ بات ہوئی ہے۔ کیوں؟ یعنی کہنے کا، اور پھر کیا کہا گیا اس میں کہ گواہی دو، خواہ وہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف جائے، خواہ تمہارے اپنے کسی پیارے کے خلاف جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن تم جو ہو وہ قسط کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ تو کیوں؟ جب آپ امت مسلمہ کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ کے رشتے سے اوپر پھر کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ پھر کسی بھی معاملے میں ایک طرف اگر آپ کا بہت ہی محبوب ہے اور ایک طرف چاہے وہ دشمن ہے، اور بات دشمن کے حق میں جاتی ہے، تو آپ حق اور انصاف کا ساتھ دیں گے، اور آپ اس طرح کے ثالثی بنیں گے کہ آپ ہمیشہ، چاہے وہ دشمن کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے اس حق کے اوپر کھڑے ہونے کی وجہ سے، تو آپ اس دشمن ہی کو کہیں گے کہ اسی کی بات ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ اس امت کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کور کریکٹر۔ اس کا کور کریکٹر یہ ہوگا کہ یہ کسی سے بھی اپنی ذاتی محبتوں، ذاتی رشتہ داریوں، ذاتی التفات کی وجہ سے تعلق نہیں رکھے گی۔ یہ صرف اس کو پرائورٹائز کرے گی جو حق، جو عدل اور انصاف کے کرائٹیریا پہ پورا اترے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ باقی دنیا کی قوموں کے درمیان ایک مرکزی حیثیت رکھے گی، ایک صدر کی حیثیت رکھے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اوسط کا مطلب درمیانہ اور معتدل بھی ہوتا ہے، یعنی یہ جو شریعت ہم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتاری ہے یہ اتنی بیلنسڈ ہے، یہ اتنی فیسیلیٹیو ہے اپنی نیچر میں، کہ آپ کو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے فرائض آپ پر رکھے ہیں، یا جو بھی اس دین کے ساتھ جڑنے سے آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ان سب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اور یہ جب تھوڑا سا بھی ہم فقہ پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے وضو کا فقہ دیکھا، ہم نے نماز کا فقہ دیکھا، روزے کا فقہ بھی اگر آپ دیکھ، کسی بھی شے کا فقہ دیکھ لیں، آپ کسی بھی حکم کا فقہ دیکھ لیں، ریچول کا فقہ دیکھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ شریعت موسوی میں سختیاں تھیں، کچھ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا گیا تھا ان کے لیے۔ جیسا میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، ان کا جو مقدس دن تھا ہفتہ، انہیں بالکل اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کے اندر کوئی بھی کام کر سکتے۔ آپ اپنے مقدس دن کو دیکھ لیجئے، جمعے کو، صرف وہ جمعے کے چند وہ گھنٹے ہی ہیں، وہ 2-3 گھنٹے بنتے ہیں، بس اللہ نے کہا وہ ڈیڈیکیٹ کرو۔ اس سے پہلے بھی کاروبار کر سکتے ہو، اس کے بعد بھی کاروبار کر سکتے ہو، کوئی منع ہی نہیں ہے، مل جل سکتے ہو، گھوم پھر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے جو اتنی آسانیاں اتاری گئی ہیں، ایک بہت ہی بیلنسڈ، بہت ہی اعتدال رکھا گیا ہے ہماری یہ جو شریعت محمدی ہے۔ اگر کوئی اسے اس کی گہرائی میں، کور میں سمجھے نہ جا کر، تو اللہ نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی خوبصورت بیلنس، اور اسے بہت ہی وہ جسے کہتے ہیں نا نیوٹرل رکھا ہے۔ یعنی آسانیوں کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پکڑ کے ساری شریعت کی آسانیوں میں ڈال دی، یعنی وہ اپنی نفسانی آسانی نہیں، ہاں، لیکن وہ آسانی
جو کہ ہماری فطرت کے لیے واقعی آسانی ہو سکتی ہے اس گیون سچویشن کے اندر. اور کوئی سچویشن ایسی نہیں ہے اگر آپ دیکھیے گے ہماری شریعہ میں. آپ نماز کو دیکھ لیجئے، نماز خوف تک کا بیان. آپ سوچئے آج کو ہم سوچتے ہیں نا کہ نماز خوف بھلا کہاں پڑی جاتی ہوگی، اب کون سی کوئی ایسی جنگوں کی سچویشن ہے. آپ یہ دیکھیے کتنے بڑے بڑے علماء کو پریزنز میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ نے کبھی گوانتانامو بے پریزن کے حالات پڑھے ہیں کبھی کہ وہ کیسا پریزن ہوتا ہے؟ فل نیکڈ آپ کو انہوں نے ایسی جگہ پہ ڈال دیا، ساتھ ہی ادھر بس ایک وہ ٹوائلٹ سیٹ ہوتی ہے اور غلاظت ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. کیا کرے گا وہاں اگر وہ جو مسلمان جس کو ڈال دیا گیا وہ کیا کیسے پڑھے گا نماز؟ اس پہ نماز خوف اپلیکیبل ہوگی. کیسے کرے گا وہ؟ وضو نہیں کر سکتا، دیواروں سے تیمم کرے گا. کون سی سچویشن ایسی نہیں ہے جو ایڈریس نہیں ہوئی؟ اتنی جامع، اتنی خوبصورت، اتنی بیلنس شریعہ دے کر اس امت کو بھیجے کو دی گئی ہے. اور یہ کوئی اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ اب اس کے گن گاتی پھر اور خود وہ کچھ پریکٹس نہ کرے. یہ اتنی بڑی اس کو ساتھ ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ اسے کہا ہے کہ تم نے اب جو ہے وہ اپنا وتیرہ ایسا رکھنا ہے کہ تم جو ہو وہ تاکہ لوگوں پر گواہ بن سکو. اور رسول تو پھر تم پر گواہ ہوں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا کام کر گئے. ہم ایز این امہ کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو یہ امت وسطیٰ کیا ہے؟ این امہ آف سینٹرل امپورٹنس اینڈ بیلنسڈ. ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے اس کے اوصاف پڑھے امت وسطیٰ کے. اور اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس شہادت دینے پر جو ہے وہ کچھ میرے پاس یہاں پر احادیث ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہترین امت بنایا تو کیوں؟ کیونکہ ہمیں مکمل شریعت، سب سے بہتر طریقہ، سب سے واضح اور روشن مذہب عطا فرمایا ہے. کوئی کنفیوژنس نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے. ہم نے خود رکھنے ہیں، خود نہیں سیکھنا، وہ ہمارا پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں جو جس کو ہم حجت کی وجہ سے وہ کہیں کہ رہ گئی ہو. کیونکہ سورہ حج میں اسی طرح ہے کہ اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا اور تم پر دین میں تنگی نہیں کی. اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، اسی نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر شاہد ہوں اور تم لوگوں پر شاہد ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح مسند احمد میں حضرت میں امام احمد رحیم اللہ کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کیا آپ نے پہنچا دیا تھا؟ وہ فرمائیں گے ہاں. تو پھر آپ کی قوم کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم کو نوح علیہ السلام نے دین پہنچا دیا تھا؟ تو وہ جواب دے گی کہ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا. یا وہ کہے گی کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. تو نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا اب آپ کا کون گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری گواہ ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی اور پھر یہ فرمایا کہ پھر تمہیں بلایا جائے گا، یعنی میری امت کو، کہ تم گواہی دو. تو وہ واقعی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گواہی دیں گے اور پھر میں اس گواہی کو افرم کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ مسند احمد کی حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے ہمارے پاس، اور یہ جو ہے وہ یہ بھی مسند احمد کی ہی حدیث ہے کہ اسی طرح قیامت کے دن ایک نبی آئیں گے. اس میں یہ حدیث بالکل سیم ہی ہے آلموسٹ، بس یہ کہ اس میں نبی کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ امت کیسے گواہی دے گی؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. میں اور آپ کیسے گواہی دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک پیغام پہنچا دیا تھا؟ مجھے اور آپ کو کیسے پتا؟ ہماری بات کی وہاں پر کیسے جو ہے وہ امپورٹنس ہوگی، یا کیسے اس کو ویریفائی کیا جائے گا؟ قرآن پاک کی وجہ سے قرآن قرآن پاک پاک. سے، بالکل. ہمارے پاس کیونکہ اور قرآن یہ پاک ہے نا، قرآن پاک کی وجہ سے. ہاں بالکل، اور یہ ہے بھی ایک جگہ اور بھی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کوئی حدیث ہی ہے یا شاید قرآن کی کسی آیت کے ضمن میں ہے کہ وہ کہیں گے کہ تمہیں کیسے پتا، تو وہ کہیں گے قرآن سے. اللہ عالم. ٹھیک ہے، ابھی مجھے بالکل اس کا ایک وہ ہے مبہم سا ذہن میں آ رہا ہے، آئی ایم ناٹ شیور میں نے اس کو کہاں دیکھا تھا. تو یہ لیکن ہاں یہ مجھے کنفرم ہے کہ یہ قرآن سے جو ہے وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ قرآن سے پتہ چلا. تو قرآن سے پھر یہ وہی مسلمان کہہ سکیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور سیکھیں گے. تو جو مسلمان تو قرآن ہی نہیں پڑھتے سیکھتے، تو ان کے خلاف تو قرآن ہی اس دن کیا کرے گا؟ قیامت والے دن اللہ کے ہاں قرآن اور اللہ کے نبی دونوں اللہ کے ہاں جو ہے وہ یہ شکوہ کریں گے. یعنی وہ دونوں اسی اپنی امتی کے اس امتی کے ہی خلاف جو ہے وہ گواہی دے دیں گے کہ یہ انہوں نے تو قرآن سے کیا کیا تھا؟ مہجورہ، ہجر اختیار کیا ہوا تھا، پیٹھ پیچھے پھینک گیا تھا اس کو، جیسے کہ بنی اسرائیل نے اپنی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینکا تھا.
ٹھیک ہے. تو پھر ایک اور کیا حکمت آ گئی اس کے اندر، آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات شہید کی، شہید کے پھر ورڈ کو آپ جتنا مرضی ایکسپلین کر لیں، وہ لمبا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وما جعلنا القبلۃ اللتی، کہ یہ جو ہم نے پہلے قبلہ جو جاننے کے لیے کیا تھا نا مقرر، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھ لیں گے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. یعنی یہ اب ان کے اعتراضات کے جو جواب آ رہے ہیں، پہلا کیا تھا انہیں بتا دیں، اللہ تعالیٰ کسی ڈائریکشن کا محتاج نہیں ہے. دوسری بات کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ مدینے پر آئے ہیں، مدینے آئے ہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ ابھی بیت اللہ کی طرف ہی رخ اختیار کیجئے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ لاسٹ ٹائم جیسے سعدیہ آپ نے کوشچن کیا تھا نا کعبے کا، قبلے کا، کہ قبلہ جو ہے وہ اس پر نا میں نے تھوڑی سی کی تھی ریسرچ بھی، تو دو باتیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ مسجد اقصیٰ حضرت اسحاق علیہ السلام بنا گئے تھے، لیکن یہ ہیکل سلیمانی اور جو پورا آپ یہ کہو کہ اس کو ایک وہ ریچول کی کا درجہ دیا گیا تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہیکل سلیمانی پورا کمپلیٹ کیا تو پھر یہ پورا یروشلم، یہ پورا جو ہیکل تھا، سوری یروشلم کہہ رہی ہوں، بیت المقدس کا اس کو درجہ دے دیا گیا. جو بھی وہ احاطہ تھا مسجد اقصیٰ اور اس کے ساتھ جتنے بھی مقامات تھے ان سب کو، ٹھیک ہے، اس سب کو بیت المقدس کا نام دیا جاتا ہے. تو اس سے پہلے بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے بھی قبلہ جو ہے وہ یہی تھا، سوری مسجد حرام تھی. اور حضرت سلیمان کے بعد سے جو ہے نا قبلہ وہ بیت المقدس کو بنا دیا گیا تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے عبادت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی خانہ کعبہ کی اس ڈائریکشن میں کھڑے ہوتے تھے جو کہ اس طرح تھی کہ سامنے، یعنی کہ وہ رخ تھا جس لائن میں مسجد اقصیٰ بھی آتی تھی، اور خانہ کعبہ کی طرف تو ظاہر سی بات ہے وہ تو چاروں طرف سے آپ رخ کر سکتے ہیں، تو آپ اس رخ کھڑے ہوا کرتے تھے کہ آپ کا فیس کے سامنے یہ ہے مسجد الحرام قبلہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی اسی لائن میں مسجد اقصیٰ بھی ہے. لیکن پھر ہوا یہ کہ جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو پھر مدینہ آنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ آپ ابھی اپنا جو روح مبارک ہے یہ اب بیت المقدس کی طرف ہی کیجئے. اب کیا ہو گیا کہ اب وہ جو ہے نا وہ ڈائریکشن ایسی ہو گئی کہ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو قبلے کی طرف پیٹھ ہو جائے، یعنی مسجد الحرام کی طرف پیٹھ آ جائے گی. تو اسی لیے جو ہے وہ آپ کی بہت یہ خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ مسجد الحرام کو بنا دیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہے. دوسرا ایک یہ بھی ہمیں تاثر ملتا ہے کہ تھرو آؤٹ جو قبلہ تھا وہ مسجد الحرام رہا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی احادیث کے مطابق مکے میں ہوتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم میں نماز ادا فرمائی ہے. جس کا مطلب ہے حتیم میں اگر آپ نماز ادا فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی پیٹھ ہے مسجد اقصیٰ کی طرف. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے ان نمازوں میں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ نہیں کیا ہوا. جب آپ مدینے تشریف لے گئے ہیں تو ٹیمپوریریلی یہ حکم دیا گیا کہ مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنا لیجئے، اور پھر اس 1.25 سال کے بعد دوبارہ جو ہے وہ مسجد الحرام کو قبلہ بنا دیا گیا. بہرحال دونوں ڈسکشن سے یہاں پر میں جس بات کی تصحیح کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے، قبلہ اول کہا جاتا ہے which is a wrong concept. قبلہ اول ہمیشہ سے مسجد الحرام تھا. درمیان میں کتنے وقت کے لیے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف جو ہے وہ حکم دیا گیا، اس کے اندر اختلاف ضرور ہے، لیکن قبلہ اول ہمیشہ سے قبلہ مسجد حرام تھا، اور بعد میں بھی جو ہے وہ اسی کی طرف جو ہے وہ اللہ نے فائنلی اسی کو یہ جو ہے وہ قبلہ بنا دیا. درمیان میں جو ہے وہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر یہ قرآن کی آیات کے آنے تک رہا ہے، یا یہ کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو 1.25 سال ادھر کو رخ کیا ہے تو وہ اس عرصے کے لیے قبلہ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ عارضی قبلہ ضرور رہا ہے، لیکن قبلہ اول بھی مسجد حرام تھا اور قبلہ ثانی بھی مسجد حرام رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا قبلہ اول و آخر مسجد حرام ہی رہا ہے، لیکن درمیان میں ٹیمپوریریلی یہ دو جو ہے وہ ہمیں تاریخی حوالوں سے یہ آرا ملتی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ کے لیے کے حساب سے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے، اور کچھ کے میں ایسے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایون نبی کریم نے بھی مکے میں جو ہے وہ صرف خانہ کعبہ ہی کی طرف کو قبلہ کر کے بھی نماز پڑھی ہے. تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پروبیبلی ایسا ہی شاید ہوا ہو کہ صرف اور صرف اس 1.25 سال کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا ہو. ٹھیک ہے.
اچھا، تو یہ تھی دو آرا ہمارے پاس. اچھا جی، اب یہ جو ہے وہ بات کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کیوں بیت المقدس کو بنایا، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا یہ وہ تو ایک ہم نے خود سے مفسرین نے خود سے وہ حکمت ڈھونڈی نا، کہ اگر ایک دم سے ایسا حکم آ جاتا تو یہود انسیکیور فیل کرتے، تھریٹ فیل کرتے، تو پھر وہ جو ہے وہ بہت زیادہ مخالفت شروع سے ہی اس پر کمر بستہ ہو جاتے. ہو سکتا ہے وہ دفاع کے جو معاہدے انہوں نے سائن کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی نہ کرتے. ٹھیک ہے، تو شاید ایک وہ بھی حکمت تھی. ایک یہ تھی کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اہل مکہ کے لیے، مکے کے مسلمانوں کے لیے بھی آزمائش تھی اس کے اندر. مکے کے مسلمانوں کے لیے مسجد حرام مقدس جگہ تھی، وہ تو اسی کی طرف رخ کر کے اپنی عبادتیں کرتے تھے پہلے سے بھی. انہیں نہیں پتا تھا بیت المقدس کا، کیونکہ یہ مشرکین مکہ تھے نا. مشرکین مکہ کے لیے یہی قبلہ تھا، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا بیت المقدس کا اس حوالے سے، عبادت کے حوالے سے. ٹھیک ہے، وہ تو اسی کا طواف کرتے تھے، جو چڑھاوے چڑھانے ہوتے تھے یہی کرتے تھے، جو انہوں نے اپنا ماتھا ٹیکنا سجدہ کرنا ہے وہ یہی آ کے کرنا ہے. اب اب جب ہم مدینے میں آئے اور بیت المقدس کو قبلہ بنا تو کیا ہوا، پیٹ ہو گئی مسجد حرام کی طرف. تو یہ ان پر وہ جو تقدس تھا ان کے دلوں میں مسجد حرام کا، اس کی وجہ سے ان پر یہ حکم بھاری تھا. تو صرف یہ جاننے کے لیے کہ وہ مکہ کے وہ مسلمان بھی، ان کے دلوں میں بھی کہیں کوئی رمق شرک کی باقی تو نہیں ہے. وہ واقعی حقیقتاً جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دا کیپیسٹی آف رسول اللہ ہی اتباع کر رہے ہیں نا. کہیں ان کو یہ تو نہیں تھا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، وہ وہاں تو چلو قبلہ بھی اپنا تھا، نبی بھی ہمارا وہیں سے آ گیا، تو چلو بھی وہ تو اپنے ان کو تو اپنے اس وجہ سے زیادہ وہ جو ہے وہ ایزی ہو گیا ان چیزوں کو فالو کرنا. نہیں، ٹیمپریرلی جب یہ بیت المقدس کو قبلہ ٹھہرایا گیا تو بیسیکلی یہ ان کے ایمان کا بھی ایک طرح سے امتحان ہو گیا. اب ان کی پیٹھ تو مسجد حرام کی طرف ہے. اب کیا وہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں؟ تو بالکل، جن کے ایمان پکے تھے انہوں نے کی. اور جب سوا سال کے بعد دوبارہ مسجد حرام کی طرف آ گیا حکم، تو اب کن کے ایمان کی آزمائش ہو گئی؟ اب وہ یہود کے، ان کے جو ان میں سے مسلمان ہوئے تھے ان کے ایمان کی آزمائش ہوئی کہ اب تو بیت المقدس نہیں رہا، اب تو یہ منصب بدل گیا، اب تو اس کا مرکز بدل گیا. اب تم لوگ جو واقعی اس نبی پر اللہ کا نبی ہونے کی وجہ سے ایمان لے کر آئے تھے، یا تم لوگوں کو یہ تھا کہ ہاں چلو یہ ہماری قبلے کو فالو کر رہے ہیں اور باقی بھی پریویلیجز مل جائیں گے. یعنی ایمان میں کسی بھی قسم کی، کسی بھی گروہ کے دل میں کھوٹ تھی نا اگر، تو وہ اس جو ہے وہ جسے کہیں نا تاریخی حکم کی روشنی میں نا وہ واضح ہو کر باہر آ گئی جو بھی کھوٹ تھی. اسی طرح مسند احمد میں ام المومنین حضرت عائشہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے متعلق کہی ہے، جو فرمائی ہے، ان کو ہمارے بارے میں کسی اور چیز کی وجہ سے اس قدر حسد نہیں ہے جس قدر جمعے کے دن کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی. کیونکہ جمعے کا دن ان کے لیے نہیں رکھا گیا تھا، ان کے لیے ہفتے کا دن تھا، اور جمعے کا دن امت محمدی کے لیے رکھا گیا. تو یہ اس وجہ سے بھی بہت جیلس ہوتے تھے اور یہ اس سے محروم رہے. اور قبلے کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد حرام کی ہدایت فرمائی اور یہ لوگ اس سے محروم رہے. اور نیز یہ کہ امام کے پیچھے ہم آمین کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ ہم سے حسد کرتے ہیں. کیوں نہ کریں، سورہ فاتحہ تو ویسے ہی جو ہے وہ مغضوب علیہم، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین، مغضوب علیہم ہے ہی یہ. اس کے بعد جب آمین کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر فرشتوں کی اور ساری مومنین کی آمین اکٹھی ہو گئی، تو بس پھر وہ ان کے لیے حسد کا باعث ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ اس وجہ سے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، تو یہ ایک بہت بھاری حکم تھا جس نے بڑے بڑوں کے ایمان کی آزمائش کر چھوڑی. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، جن کے دل تو پھر ہدایت کے لیے کھل گئے، ان کے دل تو پھر کھل گئے. ٹھیک ہے، ان کو تو جو ہے وہ پھر کوئی اس سے زیادہ، ان کو صرف یہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ یہ وہی اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے وہی کی صورت ہم تک پہنچائے، بس یہی کافی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا جن کے دلوں میں مرض تھا تو کیا ہوا، ان کو اس کے ایسے جو احکامات ہوتے ہیں ان کو یہ آیات ان کے مرض میں اور اللہ کے ساتھ جو نفرت ہے اس میں زیادہ ہی کرتی ہیں. اور یہیں پر جو ہے وہ ان کے تیسرے سوال اس کا بھی اعتراض آ گیا کہ اچھا اب یہ جو ان سے آپ پوچھیں جا کر کہ بھئی یہ جو ہے وہ پہلے والوں کی اس کا کیا ہوگا نمازوں کا، اور ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، تو وہ بتا دیا گیا کہ آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ مشرق سے بلانگ کرتے ہیں نہ مغرب سے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جنہوں نے جب اس وقت مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھا انہوں نے بھی اللہ ہی کے حکم کے تحت پڑھی، ان کی وہ نمازیں اسی طرح قبول ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کا بیسیکلی ایمان کا امتحان اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، اور ایمان اللہ تعالیٰ کسی کا بھی ضائع نہیں کر رہے.
ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ یہاں تک ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر بہت نرمی کرنے والا، بڑا رحم والا ہے. آئے نمبر 144 کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی یہ خواہش تھی، تو وہ بار بار آسمان کی طرف چہرہ کیوں اٹھا کر دیکھتے تھے؟ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوتے تھے وہی لے کر، اور وہ ان کو دیکھنے کے لیے انہیں اپنا چہرہ ہمیشہ اوپر ہی اٹھانا پڑتا تھا. تو یہ وہ ویٹ کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اپنی بتابی تھی ان کے دل کے اندر آلریڈی، یہ بہت زیادہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مسجد حرام کو جو ہے وہ قبلہ بنا دیں. تو بالآخر یہ حکم قطعی آ گیا آیا نمبر 144 میں کہ اب آپ جو ہے وہ مسجد حرام کو اپنا قبلہ بنا لیں. تو جہاں کہیں بھی ہو وہ آپ اپنا شطر جو ہے وہ اپنا منہ اس کی طرف پھیر لیں. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شطر کہتے ہیں 1/2 کو، قرآن کے سوری کسی بھی سرکل کے 1/2 کو کہتے ہیں. کہنے کا کیا مطلب ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ، جیسے ہم کمپس سے دیکھتے ہیں نا، ہم کبھی کہیں ہوتے ہیں تو ہماری کمپس اسٹیبل نہیں ہو رہی ہوتی، تو ہم کہتے ہیں کہ پوری طرح نہیں دکھا رہا یہ نا، اس طرف اشارہ نہیں کر رہا، تھوڑا سا فلکچویٹ کر رہی ہے کمپس کی نیڈل، تو دیٹس فائن. ٹھیک ہے. وہ 10-15 ڈگری ادھر کو ہو جائے یا 10-15 ڈگری، یا جیسے اگر کمپس نہیں ہے لیکن مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ سورج مغرب جو ہے نا وہ ادھر کو ہونے جا رہی ہے، اثر کا ٹائم ہو گیا ہے، مغرب کے پاس کا وقت ہے، مجھے پتہ ہے سورج کدھر ڈھلنے والا ہے، تو میں اسے اندازاً میں نے کچھ کر کے حساب لگا لیا. تو وہ جو 10-15-20 ڈگری کی ویریشن آتی ہے، دیٹ ڈز ناٹ میٹر. ٹھیک ہے. لیکن ہاں نیت کیا ہے کہ بہرحال جتنی بھی مجھ سے کوشش ہو سکے قبلے کو میں ڈٹرمن کر کے اس کو میں وہ کر لوں. لیکن اس کے اندر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اتنا کوئی وہ ایسا کوئی پرابلم ہے کہ بس وہ آپ 1 ڈگری بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہو گئی اور آپ کافر بھی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہو گئے اور اب جہنم میں بھی پھینک رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بیسیکلی جو شطر یہاں پر آپ کہہ لیجئے کہ تھوڑی سی یہ وہ اس ریلیکسیشن کو جو اس ڈائریکشن کے اندر کبھی کنفیوژن کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کبھی ہمارا ہم سے رخ پورا صحیح ڈٹرمن نہیں ہو پا رہا، کوئی کبھی ایگزیکٹ اگر نہیں بھی پتہ چل رہا، تو اس کے اندر تھوڑی بہت یہ جو ہمیں ڈائریکشن کی اللہ تعالیٰ نے ریلیکسیشن ہے نا، وہ اس ورڈ شطر سے جو ہے وہ انڈیکیٹ فرمائی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کو میں کر بھی دیتی ہوں. شطرل یعنی اس کا مسجد کا جو احاطہ ہے، یعنی وہ بالکل، یعنی یہ نہیں کہ مسجد حرام وہ کعبہ کا سینٹر اور ہماری ناک کی سیدھ ہی ادھر ہوگی تو بس ہی ہم تبھی ہماری نماز قبول ہوگی. ٹھیک. قرآن میں سب سے پہلا جو حکم منسوخ کیا گیا ہے وہ قبلے کا ہے. میں نے آپ کو جب ہم نے ناسخ منسوخ آیات دیکھی تھی نا، یہاں سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن میں جو سب سے پہلا حکم منسوخ کیا گیا، یعنی پہلے کیا فرمایا گیا تھا کہ مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، پھر اب کیا ہو گیا کہ اب آپ وہ منسوخ ہو گیا اور وہاں سے جو ہے وہ اب جو ہے وہ کیا ان کو کہہ دیا گیا کہ اب آپ مسجد حرام کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ کر لیجئے. اور یہ جو حکم ہے اصل تحویل قبلہ کا، یہ رجب یعنی تاریخی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو رجب یا شعبان 2 ہجری میں، ٹھیک ہے، وہی جیسے مدینہ میں آنے کے بعد 1.25 سال تقریباً جو ہے دوسرا ہجری سال ہو گیا نا، تو 2 ہجری میں یہ تقریباً غالباً رجب کا مہینہ تھا یا شعبان کا مہینہ تھا. ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے. وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے. 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ پھر گئے، اور اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کر دی گئی، عام اعلان بھی پھر کر دیا گیا. اور آپ نے بھی نماز میں اسی رکعت میں جب یہ حکم ملا اسی وقت جو ہے وہ اس کو فالو کیا. اور پھر وہ امام تو ظاہر سی بات ہے بالکل چونکہ اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا تو امام کو چل کر آنا پڑا، لیکن جو مقتدی تھے وہ وہیں پر انہوں نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ اس کی اچھا، اس بارے میں پھر یہ تھا کہ جن تک یہ خبر پھر جب جیسے جیسے پہنچی تو ویسے ویسے ہی انہوں نے جو ہے یہ خبر فالو کی، اور وہ اپنی نماز کی وہ جس بھی سٹیج میں تھے تو وہیں پر انہوں نے جب اپنا رخ موڑ لیا، تو یہیں سے پھر جو ہے نا وہ یہ بھی جو پروپیگنڈا تھا کہ بھئی اب یہ جو 2 رکعتیں تو ادھر کو منہ کر کے پڑھی ہیں اور یہ تیسری رکعت میں ادھر منہ کر لیا، اب کیا ہوگا ان 2 رکعتوں کا؟ اچھا اب ان کو ہم دوبارہ پڑھے نہ پڑھے، یہ بالکل اسی طرح کے سوال جیسے ہم نہیں کرتے یہ لے کر ایسے، اچھا وہ یوں ہو گیا تھا اب ہم نماز دوبارہ ادا کریں، یوں کریں وہ کریں، یعنی فضول کی وہ ڈیٹیلز
جن کا جن سے کوئی فرق نہیں پڑنا نا، اس کی بال کی کھال کھینچ کھینچ کر اپنے لیے بھی زندگی مشکل کرنی ہے، اور پھر وہ ایسے فتوے لے لے کر دوسروں کے اوپر بھی جا کر اپلائی کرنے ہیں اور ان کی بھی زندگی حرام کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ والا رویہ تھا ان کا بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس نے پہلے حکم کے مطابق ادا کی ہیں، جتنی ادا کی ہے، 1.5 رکعت تھی، 2 تھی، 3 تھی، 4 تھی، 6 تھی، وہ سب قبول. اور اس کے بعد جس نے اپنا رخ پھیر لیا اس حکم کے آنے کے بعد، اس کی وہ قبول. اور یہ اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حکم جب نازل ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ علم اس کا ہو، تو اس وقت جو ہے وہ اس پر عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ وہ حکم جیسے ہمیں ہمارا بھی کتنا بہت سا علم ایسا ہوگا جو ہمیں ابھی نہیں ملا. تو بہرحال اگر ہم علم کے راستے پر چل رہے ہیں اور اخلاص رکھتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ چل سکا کسی بھی بات کا، اور جتنا پتہ تھا ہم نے اس کے تئیں اللہ کی اطاعت اختیار کی ہے خلوص نیت سے، تو وہ قبول ہے. لیکن جیسے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہمارے علم میں وہ بات آ جاتی ہے، تو پھر ہم پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم دیر اینڈ دین اپنا طریقہ کار چینج کر لیں. اور جو کچھ بھی ہم جیسے نماز سیکھتے ہیں، وضو سیکھتے ہیں، جو بھی سیکھتے ہیں، اس کو ہمیں جیسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، تو ہم اپنے اس طریقے کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ جو بھی ہمارے پاس احادیث تھیں تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور اس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. انہ الحق من ربہم، کیا حق ہے ان کے رب کی طرف سے؟ یعنی کہ جن کو کتاب دی گئی، کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہود کی بات ہو رہی ہے آف کورس. ان کو پتا تھا کہ یہ حق ہے. کیا پتا تھا کہ کیا حق ہے؟ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا تھا. بالکل، جزاک اللہ خیر. یعنی یہ جو تحویل قبلہ کا حکم ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بھی مینشن تھا آلریڈی ان کی کتابوں میں. ان کو آلریڈی پتا تھا کہ آخری نبی آئیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ بیت المقدس سے جو ہے وہ مسجد الحرام کو قبلہ بنا دیں گے. تو جہاں جو آپ کی نشانیاں تھیں اور جو حالات و واقعات تھے، ان کے ساتھ یہ بات بھی مینشن تھی ان کی کتابوں میں. انہیں پتا تھا یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے انہوں نے پچھلے حق کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے، باقی کے حق کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے، تو انہوں نے اس کو بھی ایک بڑا زبردست موقع غنیمت جانا پروپیگنڈا کرنے کا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ سے غافل نہیں جو عمل تم کرتے رہے ہو. ٹھیک ہے، اور یہ آیا جو ہے ان کو بس لیٹس جسٹ گو تھرو دیز آیا، کیونکہ یہ ان کے اندر وہی باتیں ہیں جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. بعد اعوذ باللہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں، اور اے نبی اگر آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں کہ ان کے پاس جنہیں کتاب دی گئی، تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. ان میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں. اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد کے علم میں سے آپ کے پاس جو کچھ آ چکا ہے، تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. بعد اعوذ باللہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں. الحق من ربی کا، یہ حق ہے تمہاری رب کی طرف سے، لہٰذا نہ ہو جانا تم ہرگز بھی شک کرنے والوں میں سے. علم کے باوجود حق سے انکار کس لیے ہے؟ تکبر اور حسد کی وجہ سے. اور اس بات کو ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ کے آ چکے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے اللہ کے نبی کہ ان کو علم نہیں ہے، انہیں کوئی ڈاؤٹس ہیں، کوئی اللہ کی نشانی واضح نہیں ہوئی، انہیں کوئی کتاب کی بات سمجھ نہیں آ رہی، یا یہ کہ انہیں عربی لینگویج کا نہیں پتہ، یا انہیں شریعہ کا نہیں پتہ، یا انہیں جو ہے وہ اور کوئی ایشو ہے، ان کی ایکسیس نہیں ہے علم تک یا نالج تک، یا ان کو کوئی ریئل کنفیوژنس ہیں، یہ سیکھنا تو چاہتے ہیں. اللہ کے نبی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان پر اتمام حجت ہو چکا ہے. ان سے یہ عبث ہے کہ یہ اس قبلے کی پیروی کریں جس کی پیروی آپ کرتے ہیں. یہاں پر قبلہ ہے معنوی انداز میں، میننگ سینٹر آف لائف.
جو آپ کا سینٹر آف لائف ہے نا وہ اب ان کا سینٹر آف لائف نہیں ہے، اور ان کا سینٹر آف لائف آپ کا سینٹر آف لائف نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، جیسے سورہ کافرون میں کہہ دیا گیا تھا کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا ہرگز جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو پرابلم علم کا نہیں ہے، پرابلم انف ایویڈنسز کا نہیں ہے، ہر شے کلیئر ہو گئی ہے. اس کے باوجود بھی میں نہ مانوں جو ہے وہ تکبر اور حسد کی وجہ سے، حالانکہ جن کو تو ہم نے کتاب دی، مشرکین مکہ کو تو چلے آپ رہنے ہی دیں، مشرکین کو تو رہنے ہی دیں، چھوڑ دیں. یہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہوئی ہے، یہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس کی تفسیر میں علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد رسول بھی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے پہچانتے ہیں، اور اس کی جو تفسیر ہے اس میں قرآن بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی بھی حق جو اللہ کی طرف سے ہے یہ اس کو پہچانتے ہیں، اور یہ ساری ہی باتیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ حق اللہ کی طرف سے آتا ہے، نبی بھی حق ہوتا ہے، کتاب بھی حق ہوتی ہے، باقی بھی جو ایویڈنسز ہے وہ حق ہیں. تو یہ ان تمام ایویڈنسز کو بالکل ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ عرب کا ایک محاورہ ہے بیسیکلی. یہ نا عرب جب کسی چیز جو ان کے لیے بہت ویل نون چیز ہوتی ہے نا، یہ اس کے لیے محاورہ بولا کرتے ہیں کہ، یا اس کا مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہاں میں تو فلاں کو یوں پہچانتا ہوں جیسے میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں. ٹھیک، تو یہ بہت اچھے سے پہچانتے تھے کہ حضرت ابراہیم کا کیا طریقہ تھا، اور بیت المقدس جو ہے وہ کب قبلہ بنا ہے، اور یہ جو ہے یہ مسجد حرام کو ہی قبلہ بننا تھا، اور آخری نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آنا تھا، جزیرہ عرب سے ہی آنا تھا. یہ سب ان کو، یہ بالکل اس حق کو ایسے پہچانتے تھے جیسے یہ اپنے حق کو جیسے یہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. یہیں سے میں چاہ رہی ہوں اپنی آج کی آیت بھی ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اور اس کی بھی کوئی بہت زیادہ انشاءاللہ نہیں ہے تفسیر. رکوع 18ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، آیا نمبر 148، کیونکہ بات قبلے کی ہو رہی ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے. بعد اعوذ باللہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے، ہر ایک کا ایک قبلہ ہے، لہٰذا تم کون سا قبلہ اختیار کرو؟ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر کسی کا ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے، ہر کسی کا ایک ٹارگٹ ہے زندگی میں جس کی طرف اس نے فوکس کیا ہوا ہے. اب یہ آیت بہت خوبصورت آیت جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کا اور میرا معنوی قبلہ کیا ہے. چلیں الحمدللہ آپ اور میں 5 وقت کی نمازی بھی ہیں، اور الحمدللہ ہم قبلے کا دھیان بھی رکھتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے حتی الامکان کہ ہم پراپر ہمارا رخ جو ہے وہ قبلہ رو ہو. لیکن میرا اور آپ کی زندگی کا فوکس کیا ہے؟ کیونکہ قبلہ کیا ہے؟ ٹارگٹ کر لینا. ہم ٹارگٹ کرتے ہیں مکہ مکرمہ کو، مسجد الحرام کو، اور پھر اس کی طرف اپنا منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرا اور آپ کا ٹارگٹ کیا ہے زندگی میں؟ میری اور آپ کی زندگی کا سینٹر اور فوکس کیا ہے؟ یہ ہے وہ معنوی قبلہ جو میٹر کرتا ہے. اگر ہم نے 5 وقت کی نماز اپنے، یہ جو ہمارا شعار ہے، یہ جو ہمارا جو نشانی ہے مذہبی قبلے کی، اس کی طرف منہ کر کے پڑھ بھی لی، لیکن میری وہ نماز نہ مجھے برائی سے بچا سکی، نہ مجھے اللہ کی معرفت دلا سکی، نہ مجھے اللہ کا قرب دے سکی، دل میرا اسی طرح بغض سے بھرا ہوا ہے، وجود میرا قلب جو ہے، روحانی وجود اب اسی طرح علائش اور گندگی سے بھرا ہے، وہ پاک نہیں ہوا، اس کا تزکیہ ہی نہیں ہوا. تو پھر میں کتنی ہی نمازیں ساری زندگی کی بشمول تہجد کے بھی قبلے کی طرف منہ کر کر کے پڑھتی رہی ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میری زندگی کا فوکس، میری زندگی کا سینٹر ٹھیک ہی نہیں تھا، صحیح ہی نہیں تھا. میں تو یہاں دنیا کی کمپٹیشن میں پڑی رہی، اس کو یہ ملا ہوا ہے مجھے کیوں نہیں ملا، اس کی اولاد کو یہ مل گیا میرے اولاد کو کیوں نہیں ملا. میں تو اس کمپٹیشن میں پڑی رہی. مجھے جو کمپٹیشن کا حکم ملا تھا وہ کیا تھا؟ فاستبقوا، یہ سبقت لے جاؤ. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا سبقت لے جاؤ، استباق کرو، چاہو. باب استفعال سے جب آتا ہے فاستبقوا، استبقوا بن کے آیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ چاہو تم، کہ اگر کوئی کمپٹیشن ایسا ہے، میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی کمپٹیشن ایسا ہے کہ تم جس میں حصہ لینے چاہتے ہو نا، تو وہ ہے
الخیرات کا کمپٹیشن، بس. اور کسی کمپٹیشن میں تمہارا یہ لیول ہی نہیں ہے. میں نے تمہیں آسان تکوین پیدا فرمایا ہے، تمہارا لیول ہی نہیں ہے کہ تم اس سے نچلے درجے کے کسی بھی کمپٹیشن میں اپنی زندگی کا وقت، انرجی اور پوٹینشل ضائع کرو. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جو کچھ ہمارا سینٹر آف لائف اور فوکس ہوگا ہماری زندگی کا، ہم اسی میں ہی اپنا وقت، انرجیز اور پوٹینشلز لگائیں گے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لائق ہی نہیں ہے کہ تم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ غیر حقیقی کمپٹیشنز اور بے فائدہ کمپٹیشنز میں جو ہے وہ اپنا وقت برباد کرو، یا اپنی توانائی یا اپنے پوٹینشلز یا اپنی ذات کو کھپاؤ. تمہیں میں بتاتا ہوں، تمہارے لائق جو ہے احسن التقویم کے لائق جو کمپٹیشن ہے، وہ کمپٹیشن ہے الخیرات کا. ہم کیا کہتے ہیں جب کوئی دوسرا کر سکتا ہے فلاں کے ساتھ نیکی تو مجھے کیا تکلیف ہے. ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے آؤٹ آف دا وے جا کر کتنا سوچ سکتے ہیں کسی کے لیے، یا کتنا سوچتے ہیں کسی کے لیے، یا کتنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اوپر سے اللہ ماشاء اللہ ہماری الحمدللہ آج کی زندگیوں کے ہمارے لائف سٹائل ہی اتنے زبردست ہیں کہ ہم ویسے ہی اپنی ہی یا اپنے گھر ہی کی زندگی میں کنزیوم ہو کے رہ جاتے ہیں، چاہیں بھی تو نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکیوں کا کمپٹیشن کرو، اسے اپنی زندگی کا فوکس بناؤ. یہ تمہارا قبلہ اور کعبہ ہونا چاہیے، یہ تمہارا سینٹر آف لائف ہونا چاہیے کہ الخیرات، وہ حسنات، وہ خیرات سمیٹ کے لے جاؤں میں یہاں سے، جو جب میں وہاں جو یہاں یعنی یہاں سے وہاں بھیجتی رہوں کہ جب میں وہاں جا کر دیکھوں تو وہ پل پوس کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پالتا پوستے ہیں ہماری نیکیوں کو کسی بھی شکل میں ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ پل پوس کے ایسی بن جائیں کہ میرے نامہ اعمال میں میرا دائیں پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے. یہ کمپٹیشن کی ریس ہونی چاہیے، اور پھر یہ ہے وہ بندہ جو اس کمپٹیشن میں نمبر 1 پہ آئے گا. کیونکہ بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ تم جس مرضی ڈائریکشن میں بھاگو، کسی کو اللہ کا حکم نہیں ماننا اور وہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، کسی کو شرک کرنا ہے، کسی کو ایتھسٹ بننا ہے، تم جو مرضی رخ زندگی کا اختیار کرو، بالآخر تو خیر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سب کو لے ہی آئے گا اپنی طرف پھر. تو یہ بات ہے ہمارے پاس کہ بات کلوز کس پہ ہو رہی ہے ہماری آج کی، کہ ہمارا بیسیکلی قبلہ زندگی کا معنوی کعبہ قبلہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ ہے نیکیوں کا کمپٹیشن. یہ ہے جس کے لیے ہمیں بہت جلدی کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ فی زمانہ تو ہمیں بہت ہی جلدی کرنی چاہیے، جبکہ ہم اپنے رائٹ اینڈ لیفٹ، ہیئر اینڈ دیر ہر وقت نیوز سن رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی 38 سال کا فوت ہو گیا، تو کوئی 40 اور 42 کا فوت ہو گیا، تو کوئی 45 کا چلا گیا. اب تو وہ 70 سال والا کرائٹیریا ہی نہیں رہا. دیٹس نو مور ویلڈ. اب تو وہ ایکسکیوز ختم ہو گئے عمر کے. تو اب تو ہمیں بہت اور زیادہ جلدی اور بے چین، جتنی جلدی ہمیں اس دنیا کی ریس میں بھاگنے کی پڑی ہوئی ہے، اتنی جلدی ہمیں جو ہے وہ بیسیکلی خیرات کے کمپٹیشن کی ہونی چاہیے. اگلا نہ سمیٹ کے لے جائے بلکہ میں سمیٹ لوں. یہ مجھ سے کیسے آگے نکل گیا اس نیکی میں کیوں نہیں نکل سکی؟ مجھے نکلنا ہے، مجھے جو ہے وہ آگے جانا ہے، مجھے اللہ کا زیادہ اور پیارا بننا ہے. یہ کس راستے گزر کے اللہ کا پیارا بنا؟ ابراہیم علیہ السلام کس راستے گزر کے اللہ کے پیارے بنے؟ مجھے یہ سیکھنا ہے، اور مجھے جو ہے وہ اس راستے پر سب سے تیز بھاگنا ہے، سب سے آگے چلنا ہے، کہ تاکہ میں اللہ کی محبت کے راستے میں، اس کی رضا حاصل کرنے میں جو ہے وہ اینڈ لائن پہ نمبر 1 پہ وہ جو فیتا ہے نمبر 1 کا، وہ میں توڑ سکوں. ٹھیک ہے، تو فاستبقوا الخیرات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا.